इंतजार कर रही है और तजब्जब से निकलना चाहती है कि इस सारे मामले पर नोटिस जो इस लिया गया है इस पर इस वक्त अगर हम बात करें तो इधर यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए जिस तरह कि आपने कहा, लेकिन गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। DIG सिक्योरिटी खुद मौजूद है, जो चारों अतराफ में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और जो एक रास्ता है जहाँ से इस तरफ आने की इजाजत दी जा रही है वहीं पर तमाम लोगों को चेकिंग के बाद आने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें पार्किंग मुकम्मल बंद कर दी गई, तमाम रास्ते छोटे बड़े बंद कर दिए गए हैं ताकि गैर जो मुतलका अफराद हैं वो यहाँ न आ सकें। ये तो सिक्योरिटी की सूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो भी पहुँच चुके हैं। तब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो ही फैसला आए, क्योंकि सबका यही अगर हम हुकूमती अरकान की बात करें तो वो पूरी उम्मीद है कि उनके हक में फैसला आएगा। जबकि अपोजिशन रहनुमाओं से जो हमारी बात हुई तो वो तमाम लोग पूरी उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और उनके हक में फैसला आएगा। आज भरपूर दलाइल दिए जो सियासी जमातों के वकला ने, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हुकूमती जानिब से अटॉर्नी जनरल के अब दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज है। 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। अभी तक जो है बेंच नहीं बैठा है, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। समाज सियासी जमातों के लोग भी, मीडिया की भी बहुत बड़ी तादाद, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की यहाँ पर मौजूद है, जो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त ये फैसला आए। इस वक्त जो अंदर से इतलात ये आ रही हैं कि रूम नंबर 1 मुकम्मल तौर पर जो है वो भर चुका है। उसके साथ साथ उसके बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में जो सियासी रहनुमा है वो भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि यूं ही बेंच बैठे और ये अहम तरीन मुल्की तारीख का जो है वो फैसला आए, क्योंकि जो लोगों का और आम लोगों का भी यही ख्याल है कि इससे हमारी डायरेक्शन या सिमत का अंदाजा होगा कि हमने किस सिमत जाना है। तो 4 दिन से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, ना सिर्फ सियासी लोग बल्कि उसके साथ आवाम भी इंतजार कर रही है। हम समेत सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये फैसला आए और इस तजब्जब से निकले कि जो है वो जो अभी तक फैसला नहीं किया जा रहा था। हम अब यहाँ पर अब से कुछ ही देर में फैसला मतवक्को है और यही कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो है सराफ बंदयाल की सरप्राइज में 5 बेंच अब से कुछ देर में यहाँ पर बाकायदा इसका फैसला जारी करेगा। यकीनन मुख्तसर फैसला होगा, तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अब सब लोग यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आदिल सरफराज आप हमारे साथ ही मौजूद हैं और आसिफ नवीद इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। अब से कुछ देर में आदिल सरफराज जो है उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त की मनाजिर आप देख रहे हैं कोर्ट रूम नंबर 1 जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पैक्ड है और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि जो लार्जर बेंच है वो आकर बैठे और उनकी आमद के बाद जो है ये फैसला जो महफूज फैसला है जिसने डायरेक्शन एक सिमत का तयन करना है, ये तो सामने आ चुकी है बात कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो गलत थी, लेकिन आइंदा के मामलात को किस तरीके से लेकर चला जाएगा, क्या उस पूरे डिसीजन को, उस पूरे फैसले को अंड्यू किया जाता है या कोई बीच की राह निकलती है, इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं और मुख्तलिफ। और आज टीवी पे भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैनल है वो मौजूद है। चलेंगे इस्लामाबाद जहां आसमा शिराजी इस वक्त आगे की ट्रांसमिशन को और इन तमाम हालात को आगे लेकर अपने पैनल के साथ चलेंगी। ओवर टू आसमा शिराजी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल आपको इमरान ने बताई, हमारे रिपोर्टर्स आपको अपडेट कर रहे हैं। आदिल सरफराज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, आसिफ नवीद साहब भी बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए गए हैं और आज दोपहर को हम ये बात कर रहे थे कि अगर इलेक्शंस की बात थी तो जाहिर है कि उसमें इलेक्शन कमीशन को भी सुनना पड़ता, लेकिन अब ऐसे लगता है कि फैसला जो कि अभी थोड़ी देर बाद पहले आना था यानी 7:30 बजे आना था, अब देखते हैं कि कब आता है। लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम को बुलाए जाने का मतलब ये है कि इलेक्शन के हवाले से भी जो मामलात हैं और खास करके वो खत जो कि इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जनाब सदर मुमलिकत साहब को लिखा है और उसमें ये तहरीर किया है कि 90 दिन के बाद भी इलेक्शंस कराने 4 महीने तक जो है मुमकिन नहीं है। तो तकरीबन 7 माह का जो टाइम पीरियड है इसको कैसे गुजारा जाएगा, एक बहुत अहम सवाल है। उस सूरत में अगर असेंबली जो है वो उसको आप बहाल नहीं करते, नए लीडर ऑफ द हाउस को आप मुंतखब नहीं करते, तो जाहिर है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। हमारे साथ तारिक चौधरी साहब भी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के और दिन भर ये कवर करते रहे, मामलात को देखते रहे। तो तारिक चौधरी साहब ये बताइएगा कि इससे पहले कि हम बाकी अपने पैनल को जो कि हमें थोड़ी देर में
ज्वाइन करेगा, उनसे बात करें। ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा सकती है? अभी तक तो सिर्फ एजम्पशंस हैं, ज़ाहिर है जब तक फैसला नहीं आता। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो एक जिसका आपने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया कि अगर ये फैसला आ जाता है कि असेंबली रिस्टोर होती है, या ये फैसला आता है कि असेंबली रिस्टोर नहीं होती लेकिन इलेक्शन की तरफ जाना है, वो तो लगता है कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो प्रैक्टिकल रुकावटें हैं जिनका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने किया है। उसमें 3 इशू जो है बिल्कुल जेन्युइन है और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। आपको पता है कि फाटा जो था वो मर्ज हो गया अजला में, और वो जो 7 एजेंसियां थी 7 जिले बन गए। अब पहले फाटा की 12 सीटें होती थी, अब उनकी 6 सीटें हो जानी है। अब जब 6 सीटें करनी है तो उनको देखना पड़ेगा कि किस एजेंसी को, किस जिले को किस तरह से एक सीट देनी है, उसकी जो है वो हल्का बंदी करनी पड़ेगी। तो एक जेन्युइन रुकावट ये है। दूसरा काबीना का फैसला है, और इससे पहले जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल का ये मुतालबा था, आप खास तौर पर MKM का कि जो आम इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी दोबारा कराई जाए, तो काबीना फैसला कर चुकी है कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी कराना लाजिम है, तो वो मर्दमशुमारी नहीं हुई। फिर दूसरा जो जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, जिसने EVM पे कानून साजी की थी और जिसने ओसिस पाकिस्तानी पे कानून साजी की थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये तो नहीं कहा कि हम EVM पे इनकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि EVM का इंतजाम करने के लिए, उसका डाटा बेस बनाने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, उसके स्टाफ की तरबियत करने के लिए हमें जो है फंड चाहिए, तरबियत चाहिए, मशीनें चाहिए। अभी ना तो मशीन है, ना फंड है, ना तरबियत है। तो ये 3-4 ऐसी रुकावटें हैं। फिर डिलिमिटेशन होनी है, सीटों में कमी बेशी होनी है आबादी के हिसाब से। जब मर्दमशुमारी होगी फिर ये तय होगा कि मर्दमशुमारी के मुताबिक सीटें कम होनी है, ज्यादा होनी है। तो वो सारे जब इंतजाम हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन होंगे। उसके लिए कम से कम 7 से 8 माह दरकार है। और इस पे और इंटरेस्टिंग, चूंकि अब नजरे जरूरत की भी बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप स्पीकर की रूलिंग को अंडू कर देते हैं, उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि हाँ ये सब तो गलत हुआ, ये रूलिंग गलत थी, लेकिन हमें अब वे फॉरवर्ड क्या है उसकी तरफ जाना है, हमें इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। ये इसको नजरिए जरूरत कहा जा रहा है, क्योंकि सिंपली अगर अंडू होती है तो सारी चीजें अंडू हो जाएंगी, स्ट्राइक डाउन होती है रूलिंग तो सब चीजें स्ट्राइक जो है खत्म हो जाएंगी, और वहां पोजीशन आ जाएगी जहां पे इलेक्शन कंडक्ट होना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंडक्ट होना था। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो नजरिए जरूरत की बात हो रही है और बार बार हो रही है, हम नहीं कहते, हम ज़ूम नहीं करते कि कोई कोर्ट ऐसे करेगी, हो सकता है एग्जैक्टली बात कर सकते हैं। तो क्या वाकई हम समझ जाएंगे कि ये दफन हो जाएगा, बिल्कुल हो चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी? अगर तो हम 3 अप्रैल की सिचुएशन में वापस जाते हैं, 3 अप्रैल पे जाने का मतलब ये होगा कि एक तो हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को दोबारा नहीं बल्कि उसको कंटिन्यू करके उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। अब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आज की सिचुएशन है, जो 3 अप्रैल की सिचुएशन थी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है बताती है कि अपोजिशन जीत जाएगी और हुकूमत जो है उसके पास अपनी स्ट्रेंथ कम है, लिहाजा वो तो डिफीट हो जाएगी। अब देखना ये कि दूसरा जो फरीक है जिसने फेस करना है उस मतों को, सूरत हाल को, वो क्या क्या कर सकता है, चूंकि वो जो है वो असेंबली तोड़ सकता है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर कायम है, उस रेजोल्यूशन को आपने कहीं ना कहीं वाइड अप करना है, तो फिर तो उसको फेस करना पड़ेगा। अगर ये फैसला आ जाता है, हम एक जिस तरह आप कह रही मफरूजे की बात कर रहे हैं कि अगर ये फैसला आ जाता है, अभी फारूक नाइक साहब का स्टेटमेट भी आ रहा है जो टीवी पे रिपोर्ट हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन का अमल शुरू हो गया है। इसका तो मतलब वही है कि नजरिए जरूरत ही वो इशारा कर रहे हैं। नजरिया जरूरत का तरीकाकार होगा ना। आज कोर्ट तो ये नहीं कह सकती या नहीं कहेगी कि जी हम सुबह इलेक्शन का ऐलान करते हैं। इलेक्शन जिसने कराना है उसी ने कराना है, इलेक्शन कमीशन ने कराना है। आज कोर्ट अगर कहती है, जैसा लग रहा है कि जी वो रूलिंग जो है गैर कानूनी थी या गैर आईनी थी, अगर कह देती है तो उसके बाद जो है आखिर उसको रिस्टोर करने का कुछ तरीकाकार तो बताया जाएगा ना। नजरिया जरूरत क्या होगा? नजरिया जरूरत यही होगा कि इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन कराने का तरीकाकार होगा, कोई अथॉरिटी होगी, कोई ओहदेदार होगा, कोई फर्द ऐसा होगा आईनी ओहदेदार जो इलेक्शन करेगा। इसलिए कि ये जो आज कमेटी बनी है पार्लियामानी, जिसपे प्राइम से दे दिए हैं नाम अपने, उसका नाम है पार्लियामानी कमेटी। पार्लियामेंट तो मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट है, तो फिर अगर साबिक पार्लियामेंट है तो फिर साबिक पार्लियामेंट या तो ये कमेटी सेनेट पर मुश्तमिल होती, अगर सेनेटर होते उसमें तो चले फिर वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए कि 100 से जायद जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिसमें डॉक्टर जफर मिर्जा भी शामिल हैं, उन लोगों ने कहा है चीफ जस्टिस साहब को कि नजरिए जरूरत नहीं चाहिए, हमें नजरिए जमहूरियत चाहिए। मैं कर रहा हूँ कि बहुत से सवालात होंगे जिनका जवाब जाहिर है कोर्ट इसलिए देगी कि फैसला कोर्ट में आना है, तो अभी हमें इंतजार कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर ये रिस्टोर होती है, अगर ये फैसला आ जाता है कि ये जो रूलिंग थी ये गैर कानूनी थी, तो फिर उसके साथ सबसे बड़ा सवाल जो वाबस्ता है, जो प्लीट किया शहबाज शरीफ साहब ने कि
مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں غدار نہیں ہوں؟ صحیح بات ہے. میں کس طرح میرا خیال ہے ان کو خوش کر دیں گے کہ وہ غدار نہیں ہے. نہیں، وہ کیسے کہیں گے؟ یہی کہہ کے کہ جو کہا ہے اسپیکر صاحب کی رولنگ کے بارے میں. الزام کورٹ نے نہیں لگایا، الزام لگایا ایک فریق نے جو کہ ان کا سیاسی فریق ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ فریق جلسے پہ آ کے اسٹیج پہ آ کے نہیں دوبارہ نہ کہے گا؟ اس کا تو آرڈر نہیں آئے گا نا. لیکن آج ایک دلچسپ صورتحال وہاں پہ آئی جب اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس بات کا کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ لوگ آئیں گے یا نئی حکومت ہوگی تو وہ پھر وہی سلوک نہیں کرے گی. اس طرح کی انہوں نے بات کی، اگر آپ کو یاد ہو. اس کا تو مطلب ہے کہ کچھ گارنٹیز کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. گارنٹی اس چیز کی ہے نا کہ جب اگر ریسٹور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو نارمل پروسیجر ہے، جو نارمل الیکشن ہے، جس میں سیاستدان سیاست کرتے ہیں اپنے منشور کی بنیاد پر، اگر تو اس کی شیورٹی مل جائے فریقین کو کہ وہاں تو الزام لگتے ہیں. دیکھیں نا، کرپشن کی کوئی بات کریں، عمران خان شہباز شریف صاحب پر الزام لگائیں، شہباز شریف صاحب جو زرداری پر الزام لگائیں، زرداری صاحب جو ہے وہ کسی اور پر الزام لگائیں. یہ تو نارمل الیکشن مہم میں ہوتا ہے. لیکن اگر ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ 197 ارکان جو ہے قومی اسمبلی کے، وہ تو ملک دشمنوں کے کہنے پر جو تھے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے تھے. انہی پارٹیوں کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ تو ریسٹور ہیں. 200 کتنے تھے کل؟ 199 تھے. نہیں دیکھیں نا، 200 پنجاب کے اندر 200 کا تعلق انہی پارٹیوں سے ہے جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے امریکی اشارے پر انہوں نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی. انہی کے ارکان سندھ اسمبلی میں موجود ہیں. انہی کے 1 یا 2 یا 10 یا 15 ارکان جو ہیں وہ کے پی میں موجود ہیں، اور انہی کے ارکان آزاد کشمیر کی اسمبلی میں موجود ہیں. 2-3 کے پی میں موجود ہیں. تو انہی اسمبلیوں کے انہی پارٹیوں کے لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے غیر ملکی اشارے پر جو ہے وہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے. پنجاب میں کون سی رجیم چینج ہوئی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ جو ریڈیکلس بات ہے، مگر ظاہر ہے کہ یا پھر یہ کہ پھر آپ کو جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ بھی توڑنی پڑیں گی نا کسی وجہ سے. یہ تھوڑی پاسبل ہوگا کہ ایک صوبے میں اس صورت میں پھر کے پی اسمبلی ٹوٹنی چاہیے تھی سب سے پہلے. وہاں پہ 45 کے قریب لوگ ہیں جو کہ ان سے ناراض بیٹھے. آزاد کشمیر میں 12 ارکان تیار بیٹھے ہیں. آزاد کشمیر میں 12 چاہیے بندے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنے کے لیے. تو وہاں اپوزیشن کی تعداد 19 ہے، اور وہاں کامیاب کرنے کے لیے 27 ہیں. 27 بندے چاہیے اور 2-3 اور بھی تیار بیٹھے ہیں. تو جگہ جگہ یہ جو کھلارا ہے نا، کھلارا جگہ جگہ پڑے گا. بالکل. اور دیکھیں نا، اب ججز کے اوپر بھی تو پریشر ہے. میں یہ چاہوں گی کہ ابھی ہم سپریم کورٹ کے باہر کی جو سچویشن ہے وہ بھی کریں. ہاں، کہ رپورٹر مجھے اگر دے دیں تو وہ بھی میں ان کو بھی ونڈو میں ہم رکھ لیں اور ان سے بھی ذرا پوچھ لیں کہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، کون کون آ رہا ہے، کون کون جا رہا ہے. لیکن جو اس وقت کی امپورٹنٹ سچویشن ہے اور جو ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری اور ان کی ٹیم پہنچ گئے ہیں. اور فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کی طرف معاملات جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور اسپیکر صاحب کی رولنگ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان کے اندر آئینی ماہرین کی وہ اس کو نظریہ ضرورت قرار دے گی اگر ایسا ہوتا ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی جو ڈالر کی سچویشن ہے، جو آپ کی اکانومی ہے وہ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے. آپ کا ڈالر جتنا اوپر جا رہا ہے، اور آج اچانک مانیٹری پالیسی جو ہے اس کا بھی اعلان کر دیا اسٹیٹ بینک نے، اور تقریباً 2.5% اس کو کر کے ٹوٹل 12 کچھ ہو گیا. آج کہہ رہے لوگ کہ شاید 188 تک پہنچ گیا تھا ڈالر، شاید کل تک 92 روپے فی، یعنی 12.25 10 روپے ڈالر کی قیمت میں 3 مارچ کے بعد آج تک اضافہ ہو چکا ہے. جی ہاں. تو اب اس کا تو مطلب یہ کہ ایک عجیب سی سچویشن ہے جس میں کہ ملک کو دھکیلا جا چکا ہے. اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو، الیکشن کیسے ممکن ہوگا؟ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گزشتہ الیکشن جو ہم نے کور کیے تھے 22 ارب روپے خرچ ہوا تھا، اور 25 بھی کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن 22 خرچ ہوا تھا. اور اب اگر ای وی ایم کو ڈال لیا جائے تو 50 ارب روپے کا اسٹیمیٹ ہے جو ہمیں کم از کم خرچ کرنا پڑے گا اس مہم پر. پھر بھی وہ سسٹم نہیں چلا تھا، وہ کیا بیٹھ گیا تھا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. تو اس دفعہ جو ہے ای وی ایم لینا ہے ابھی ہم نے. ہاں، اور پتہ نہیں یہ کہاں بیٹھے گا، کس کس کی جڑوں میں بیٹھے گا. کسی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اگر یہ ہوتا ہے اس میں صرف ایک وقت میں 10 کینڈیڈیٹ کا ڈیٹا آ سکے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری اسمبلی میں 50 لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی، بالکل. یہ ٹیکنیکل معاملہ اس میں ہے، اور ہیک بھی ہو سکتی ہے مشین. ہمارے ساتھ آصف نوید ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں سے موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی آصف، السلام علیکم. آصف کو ہماری آواز اگر جا رہی ہے، سن پا رہے ہیں تو آصف کیا صورتحال ہے اس وقت سپریم کورٹ کے باہر، کچھ بتائیں گے ہمیں؟ کورٹ کے باہر غیر معمولی صورتحال ہے. نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. سیاسی رہنما یہاں پر موجود ہے. جس طرح کے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے مرکزی رہنماؤں کو یہیں جمع ہونے کے لیے کہا تھا. اس وقت پیپل پارٹی
के रहनुमा यहाँ पहुंच चुके हैं। निगिर बुखारी है, शीरी रहमान है, उसके अलावा दीगर रहनुमा भी हैं। हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल है, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा भी मौजूद है। इस वक्त कमरा जो सुप्रीम कोर्ट का रूम नंबर 1 है वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। उसके साथ साथ वहाँ वकला, सियासी रहनुमा भी मौजूद है, मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त पुलिस ने गैर मुतल्लका अफराद को अंदर जाने से भी रोक दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। DIG सिक्योरिटी यहाँ पर खुद मौजूद है। उसके अलावा पुलिस की भारी नफरी सुप्रीम कोर्ट के पास में तैनात कर दी गई है और हर किस्म की गैर मुतल्लका आमदोरफ्त को रोक दिया गया। सिर्फ शिनाख्त के बाद मखसूस अफराद को दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पर कोई गैर मामूली वाकया पेश न आए और साथ ही साथ जिस तरह के कहा जा रहा था कि शायद सियासी कारकुनान बड़ी तादाद में इकट्ठे हो सकते हैं, उसको उनको रोकने के लिए भी जो है वो यहाँ पर इकदाम किए गए हैं। इस वक्त तमाम लोग, हम समेत तमाम लोग यहाँ पर मौजूद इंतजार कर रहे हैं और बिल्कुल चूंकि सभी इंतजार कर रहे हैं, पूरी कौम इस वक्त जो है उसकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है वो ब्रीफिंग या मीटिंग जो है वो जारी है इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जो लीगल टीम है उसके साथ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साथ। उसके बारे में भी कोई इत्तला है कि क्या ये क्यों उनको बुलाया गया, क्या वजह थी, कुछ इत्तला है आपके पास? देखिए, अभी तक की जो इतलात है चीफ जस्टिस की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बीमा टीम तलब किया गया था। अब से कुछ देर कबल वो यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त उनकी चीफ जस्टिस जो है उनके साथ और जो उनके साथ मीटिंग हो रही है। अब चूंकि अब किस वजह से बुलाया गया, क्योंकि एकदम इससे पहले ये ऐसा कोई कॉल अप नोटिस नहीं दिया गया था। फैसले की सिर्फ कहा गया था कि 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। तब जब फैसले का वक्त आया तो उसके बाद फौरी तौर पर इस वक्त जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बीमा टीम तलब किया गया। इस वक्त वो अंदर मौजूद है और उनकी मीटिंग जारी है। तमाम अब कानूनी कुछ पहलू हैं, जिस तरह के माहिरीन ने यहाँ पर जो वकला थे उनसे हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि कानूनी पहलुओं पर या इलेक्शन के हवाले से जो कानूनी पहलू उन पर बातचीत की जा सकती है, क्योंकि अब ये कहना जो है वो क्या बातचीत हो रही है। लेकिन आसिफ, मौजू वो भी हो सकता है जो खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को कि 90 दिन क्या उसके 4 महीने बाद भी इलेक्शंस जो हैं वो नहीं करवाए जा सकते। क्या ये भी मौजू हो सकता है, इसलिए लीगल टीम को बुलाया गया कि ये जो खत है ये क्यों लिखा या इसके पीछे क्या मामलात हैं, उसकी तफसीलात के लिए? देखिए, यकीनन इस पर भी बात होगी। जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि देखें ये बहुत अहम तरीन मामला है जिसको जो खत लिखा गया उस पर भी यकीनन मुशावरत ली जाएगी और उनसे इस हवाले से ब्रीफिंग भी ली जाएगी कि क्यों ये जो है बर वक्त नहीं हो सकते। उस हवाले से भी वो अपनी कानूनी जो अपनी टीम है उनके हमरा मौजूद है, उस पर भी उनको ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बुलाने का मकसद ये है इंतखाबात के हवाले से उनसे बातचीत हो सकती है। वो जो हुकूमत की तरफ से भी इंतखाबात का ऐलान किया गया, उसके साथ साथ जो इलेक्शन खत लिखा गया उस पर जो कानूनी पहलू है उनका जायजा लेने के लिए यकीनन उस पर भी बात होगी। उसके अलावा तो उनसे बात नहीं हो सकती, इसी वजह से शायद उनको अभी बुलाया गया और उनसे मुशावरत के बाद ही फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। यकीनन आसिफ, आप हमारे साथ रहिएगा। हमने आपसे एक राउंड अप लेने, आज 2 पार्टियों के सरबराहान को भी तलब किया गया था रोस्ट्रम पे, उस पर बात करेंगे। लेकिन महमल सरफराज पाकिस्तान की नामवर तज्जियाकार और सीनियर सहाफी भी हमें ज्वाइन करी है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमल। जी वालेकुम सलाम। जी महमल, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इस वक्त जो है वो अफवाहों का भी बाजार गर्म है और इसके साथ साथ इज्यूम ही किया जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि खुदा करे नजरिए जरूरत ना आए, तो आपको क्या लगता है? देखिए आसमा, ये तो फिर जाहिर बात है अब चंद ही लम्हों के बाद फैसला तो आ जाएगा, लेकिन अगर ये नजरिया जरूरत जो है इसके तहत ही किया गया। कल आपने बड़ी अच्छी ट्वीट की थी कि हमें नजरिया जरूरत ही नजरिया जमहूरियत चाहिए, तो हमें असल में नजरिया जमहूरियत चाहिए, क्योंकि इस वक्त आईने पाकिस्तान का मसला है। इस वक्त जो ये सब कुछ हो रहा है ये आईने पाकिस्तान के लिए हो रहा है। आईने पाकिस्तान की अगर वायलेशन हुई है, आईन शिकनी हुई है, तो फिर रूल ऑफ लॉ किधर जाएगा? अगर ये फैसला कोई मिडल वे, जो क्योंकि जाहिर बात है रूमर्स हैं, हम तो उसके ऊपर क्या ही बात कर सकते हैं, लेकिन रूमर्स अगर ऐसी हैं कि कोई मिडल वे निकाली जाएगी, कोई इस तरह की चीज की जाएगी, तो फिर तो देखिए ना आईने पाकिस्तान के साथ आपने ये तो एक मजाक हो जाएगा। जो जिस तरीके से हमने संडे को देखा जो होते हुए फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, वही चीज अगर अदालत अदलिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस सबसे बढ़कर वो आईन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए जो है वो फैसला देंगे, तो देखते हैं कि आगे होता क्या। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी
کانسپریسی تھیریز بھی کام کرتی ہیں محمل, تو ہم اس پہ تو نہیں جاتے, ہم تو فیکٹس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ فیکٹس کیا ہے. اور فیکٹس یہ ہیں کہ اگر اسپیکر کی رولنگ ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سارے جو ایکشنز اس کے بعد لیے گئے, اس دوران لیے گئے, یعنی اسمبلی کا برخاست ہونا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر آپ آئین اور قانون کو دیکھیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی الیکشن جو ہے وہ نو کانفیڈنس کی پروسیڈنگز ہو جائیں گی, نیا پرائم منسٹر لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ منتخب ہو جائے گا ہاؤس میں؟ دیکھیے, جتنے بھی لیگل ایکسپرٹ سے اگر آپ بات کریں گے, موسٹلی جو سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ ریسٹور ہونا چاہیے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ کرے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کرتی کیا ہے. اور اصل جو آسما, دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں, آپ نے کل سندھ اسمبلی کے مناظر دیکھے ہوں گے, جس قسم کے ڈسٹربنگ مناظر وہاں سے تھے. تو یہ جو ایک پورا کا پورا غداری کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے, یہ کسی کے حق میں نہیں جاتا. یہ اس طریقے سے اگر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے تو اگلے الیکشنز کے اندر کیا ہماری جو آدھی اس سے زیادہ پارلیمان ہے وہ غدار تھے, یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نظام کا پیک اپ ہو کسی فورن سازش کے تحت. یہ بہت بڑا الزام ہے. میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے سیاستدانوں کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. بالکل. اچھا, اب محمل ساتھ ہی ہمارے رہے گا, کیونکہ اب فیصلہ تو جب تک آئے گا. ہم بات کر رہے ہیں, طارق چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ, آصف نوید بھی ہے. طارق صاحب, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم تھوڑا آج کے پورے دن میں ہوا کیا ہے. آصف, یہ ذرا بتائے گا کہ آج کیا کیا ہوا, اس کے اندر جو پہلو تھے, خاص کر کے جب شہباز شریف صاحب روسٹرم پہ آئے, بلاول بھٹو صاحب آئے, تو کیا گفتگو چیف جسٹس صاحب سے ہوئی, اور پھر اٹارنی جنرل نے جو سٹیٹمنٹ دیا, کیا ان کی اس سٹیٹمنٹ نے پانسا پلٹا یہ اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے؟ آصف جی, آصف. اچھا دیکھیں, آپ نے جو بات کی نا آصف نوید سے, ان کے ساتھ رابطہ ہمارا تھوڑی دیر میں ہو گیا. کچھ آواز کا آج جو 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں, ایک تو اٹارنی جنرل کا بیان تھا جس میں انہوں نے, ظاہر ہے وہ بڑے گاگ لائر ہیں اور ان کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کی گئی بات کی کیا قیمت ہوتی ہے اور وہ بات کیوں اور کیسے کرنی چاہیے. وہ کوئی ایسے وکیل نہیں ہے جو کہ سیاسی بیان دے دیں. تو انہوں نے جو بات کی, انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی. باقی باتوں پہ انہوں نے الیکشن کی بات بھی کی, بار بار کرتے رہے کہ وے فارورڈ یہی الیکشن ہے, لیکن انہوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا. پھر دوسری جو سب سے اہم, جس نے آپ اپنے پانسا پلٹنے کی بات کی, تو جو سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ مومنٹ تھا وہ مخدوم علی خان کا جو جواب تھا, جس میں انہوں نے سیف اللہ کیس, حاجی سیف اللہ کیس آپ کو یاد ہوگا کہ جنیجو صاحب کی اسمبلی جب ٹوٹی تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا جو کریش ہوا, تو اس کے بعد جو اس وقت حاجی سیف اللہ تھے, پارلیمانی امور کے وزیر تھے, تو وہ گئے, اور جب وہ کیس ایک خاص نقطے پر پہنچا تو ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ کل شاید جنیجو صاحب جو ہیں ایز اے پرائم منسٹر بحال ہو جائیں گے. پروٹوکول کی گاڑیاں تک آ گئی, لیکن پھر کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ اب الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے تو ہم اس کو الیکشن جو ہے کراتے ہیں. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے واقعہ, 4 سال بعد 1993 میں جا کے پھر ایک انکشاف ہوا کہ اس کورٹ کے پاس ایک بندہ گیا, ایک اعلیٰ عہدیدار, آئینی عہدیدار گیا, اور اس نے کہا کہ فلاں کا میسج ہے کہ آپ اس اسمبلی کو بحال نہیں کرنا ہم نے, چونکہ وہ اس وقت کے حالات 4 سال بعد 1993 میں مجھے یاد ہے روزنامہ پاکستان میں سرخی چھپی. پھر بعد میں اس شخصیت نے مان لیا کہ میں میسج لے کے گیا تھا. وہ آج کے جو بعد میں ہمارے چیئرمین سینٹ تھے وہ وسیم سجاد صاحب, وہ میسج لے گئے, اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ میسج کس کا تھا. اچھا, یہ چیزیں تاریخ جو ہے کوئی سچ چھپا کے نہیں رکھتی. صحیح بات ہے. جس طرح آج بلاول بھٹو کے سامنے اسی سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ آپ کی 3 نسلوں نے قربانی دی ہے جمہوریت کے لیے, بلاول صاحب کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تو آج بھی ایک 1979 کے بعد آج ایک سچ سپریم کورٹ نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کی تسلیم کرتے ہیں. تو اب نہیں تو کچھ سالوں کے بعد یہ سچ بھی بیچ میں جو آئے ہیں وہ آ جائیں گے. خیر, نقطہ وہی ہے کہ اگر آج نظریہ ضرورت کو رکھا گیا تو نظریہ ضرورت کل پرسوں 10 سال بعد وہ سامنے آ جائے گا, لیکن پھر یہ ہوگا کہ ہمارے 10 سال ضائع ہو چکے ہوں گے. بالکل, جیسے ہمارے 75 سال ضائع ہوئے, جیسے حاجی سیف اللہ کیس آج بھی اس کی نظیر, اور انہوں نے کہا بھی چیف جسٹس صاحب نے کہ مجھے پتا تھا آپ اسی کیس کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے, اور پھر وہ آئے بھی اس کے اوپر. انہوں نے 1993 میں جب نئے آئے تھے تو ہم نے اس کیس کو رپورٹ کیا سپریم کورٹ میں جا کے, جب وہ دوبارہ آیا نا معاملہ کہ کون خط لے کے آیا تھا, کون میسج لے
लेके आया था और वो किसका मैसेज था, फिर उस सारी चीजें बेनकाब हो गई। जिस तरह 1990 में जो वो बनी थी, एक पैसे वैसे गए थे, जैसे वो सामने आ गए 10 सालों बाद, तो हर 5-10 सालों बाद सच में बेनकाब होना होता है। असगर खान केस बिल्कुल। अच्छा महमल, ये अब हिस्ट्री बार बार जो है वो दोहराती भी रही है, मतलब पाकिस्तान में दायरे का सफर जो है वो जारी है 75 सालों से, या जो जितने भी साल हो चुके हैं उससे ये हम गुजर रहे हैं उससे। क्या आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा है तारीख से? अगर हम तारीखी अदालती फैसलों को देखें, कम से कम हमने कुछ सीखा है, तब हम कह सकते हैं कि आगे कुछ बेहतर होगा। देखिए आसमा, ये तो आज के फैसले के बाद पता चलेगा कि क्या हमने माजी की गलतियों से कुछ सीखा है कि नहीं, या फिर हम दोबारा नजरिया जरूरत के तहत जो है वो अपने फैसले करेंगे। क्या हम दोबारा ये प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल फैसलों की जो बात होती है, असल में बात यह है कि आइन की बालादस्ती सबसे अहम है। अगर आपको वो उसकी बालादस्ती के लिए नहीं आप कुछ कर सकते, तो फिर उससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है? तो ये जो चीजें मेरे ख्याल में इसके अंदर दो राय होनी नहीं चाहिए कि एक आइन शिकनी हुई और आइन शिकनी की वजह से जो है आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से आप देखिए कि मईशत का क्या हाल हो रहा है। आप भी अभी इससे पहले जिक्र कर रही थी कि जो इस वक्त हालात हैं और इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के जिसके हम पंजाब के अंदर भी जो हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है, सबसे बड़ा सूबा है, उसके अंदर भी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ जो हुआ, यानी कि फेडरल लेवल के ऊपर आप अगर देखिए तो नेशनल असेंबली नहीं है इस वक्त। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल में अदालत को तो ये सब कुछ सोच समझकर, और वी होप कि हमारे जो जज साहिबान हैं वो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन शायद जो थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म आता है, शायद जो थोड़ा सा आता है, वो इसी वजह से आता है कि माजी के अंदर ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से सवालात उठाए जाते हैं। तो सवालात उठाने में तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है। अगर हम माजी की चीजों से सीखेंगे नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। और कल रात को अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की थी मौलाना फजल रहमान साहब ने, और उन्होंने कुछ चीजें जो है वो भी सामने रखी थी कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम ये होगा, और बहुत अहम बातें उन्होंने लिखी थी। आज उन्होंने ट्वीट भी किया इस हवाले से कि हमें उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चला जाएगा। तो महमल, ये एक और भी परसों फुल कोर्ट था, 2 दिन पहले शायद मकबूल बाकर साहब, वो रिटायर्ड हो रहे थे, और उन्होंने जो पूरा एक पढ़ा है, अपना जो तकरीर उन्होंने की, वो पूरा एक कहा जा सकता है कि जाहिर है चार्जशीट थी पाकिस्तान के अदालती निजाम की। उस 2-3 जुमले उसमें बड़े अहम थे, खास करके मौजूदा उसके मुतालिक। मैं चाहूंगी आप अगर बताएं, मैं तो खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे अभी खुल नहीं रहा। देखिए, वो माजी में एक वाकया नहीं है, अब बहुत से वाकयात हैं रिसेंट हिस्ट्री में। माजी में जाना जाए, अभी जो कुछ अर्सा पहले जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सिद्दीकी साहब, उनका केस आपके सामने है। फाइज साहब वाला मामला जो है हमारे सामने है। और बहुत से हमारी तारीख में ऐसे वाकयात हैं जो अभी मैंने कोट किया कि जुनेजो साहब की असेंबली बहाल हो रही थी और उसके बाद हालात ऐसे हुए कि वो चूंकि इलेक्शन हो रहे थे और उस वक्त की कुव्वतों ने शायद कहा होगा, जो सियासी कुव्वतों ने भी कहा होगा कि कैंपेन चल चुकी है, और लेकिन मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। इस तरह आपको याद होगा कि 1993 में इस पे कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक अपडेट है, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं। और कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको भी सुनाना चाहूंगी जो फैसला कल जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि ये तबाहकुन होगा किसी भी जज की मयाद और फैसले ताकतवर हलकों की खुशनुदी से मशरूत हो। तो ये बहुत अहम बात जो थी कल, उन्होंने इसका इशारा दिया। और भी बहुत पूरी तकरीर ऐसी है कि जिसके ऊपर आप घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, अभी हम बात कर रहे हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट की इशारा दस्तूर पे जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो अहम फैसला आने वाला है, और उसके तनाजुर में इलेक्शन कमीशन की टीम को वहां पे तलब किया गया है। सेक्रेटरी साहब को भी, आप भी सेक्रेटरी रहे हैं, आपने खत भी देखा जो लिखा गया है आज सदर मुमलिकत को। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या फौरी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है? इसके लिए मुशावरत या बातचीत या जो ओपिनियन है वो लिया जा रहा होगा? कंवर साहब जी, कंवर साहब कॉल कर लें। जी कंवर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप ऑन एयर हैं। आपकी आवाज आ रही है जी, आप बताएं, सवाल करें। जी कंवर साहब, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो भी ज़ाहिर है कि ब्रीफिंग के लिए बुलाया है या मीटिंग के लिए या उनकी राय तलब करने के लिए इलेक्शन कमीशन की, ये उसी खत के तनाजुर में जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है सदर मुमलिकत को?
بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف الیکشن کمیشن کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم اگر آئندہ انتخابات کے بارے میں ان کے کیا توقعات ہیں. آج جیسے انہوں نے تحریک پاکستان کو خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے, تو وہ تمام صورتحال سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو بلایا ہے. اور چیف الیکشن کمیشن آج تمام وہ ڈاکومنٹ پیش کریں گے جو وہ گزشتہ 2 سال سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو خطوط لکھتے رہے, ان کی گورنمنٹ کو خط لکھتے رہے, لیکن ان کی حکومت نے الیکشن کمیشن پاکستان کے کسی خط کا جواب نہیں دیا, ان کو بلایا نہیں, ان سے مشاورت نہیں کی, جس کی وجہ سے قانون سازی بھی رک گئی, ڈیلیمیٹیشن بھی رک گئی, سینسس بھی رک گئی. اور سب سے بڑا اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی جو 6 سیٹیں جو کم کی گئی ہیں اس کے لیے بھی قانون سازی کرنی پڑے گی, وہ 6 سیٹیں دینی پڑے گی صوبہ خیبر پختونخوا کے, اور اس کے مقابلے میں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دینی ہیں صوبائی ان کو بھی. تو ساری قانون سازی کا بہت بڑا دارومدار تھا جو کہ سابق وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن پاکستان نے کوئی تعمل نہیں کیا, جس کی بنا سے یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی. اور الیکشن کمیشن پاکستان نے خط لکھنا پڑا پریزیڈنٹ پاکستان کے جواب میں کہ جناب ہم 90 دن میں انتخابات نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ کی گزشتہ حکومت نے الیکشن کمیشن پاکستان سے کوئی تعاون نہیں کیا. تو آج اگر چیف الیکشن کمیشن طلب کر کے پوچھا جائے گا تو ساری صورتحال وہ 1.5-2 سال سے چل رہی تھی وہ پیش کریں گے وہ الیکشن کمیشن پاکستان. تو بڑا اہم فیصلہ کر دیں گے, چیف جسٹس کے نوٹس بھی آ جائے گا, وہ بھی سمجھیں گے کہ الیکشن کمیشن بھی انتخابات کریں گے. اس وقت ہے وہ آئینی اور قانون پر مجبور ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ کرنے یا نہ کرنے کا جو دارومدار ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کی ملاقات کا بہت بڑا اہم اس میں دارومدار. سر آپ کا مطلب یہ کہ اگر فیصلہ یہ آتا ہے کہ فوری الیکشنز کی طرف بڑھا جائے تو اس صورت میں بھی ایک آئینی بحران جنم لے سکتا ہے. جی اگر فوری الیکشن کی طرف بڑھا جائے تو بھی آئینی بحران ہی جنم لے گا. آپ کی گفتگو سے یہ میں اخذ کر سکتی ہوں. نہیں, یہ بہت اچھا ہو گیا نا, آپ سب راز کھل جائیں گے. وہ سارا چیف الیکشن کمیشن بڑی تیاری کرتے گئے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنے پاس خاطرہ مٹیریل موجود ہوتا ہے. تو وہ بہت بڑی اہم جو ہے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی, ان کی تذیق ہوتی رہی, بےعزتی ہوتی رہی, گالا گلوچ ہوتا رہا. اور ابھی بھی وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ اپنے 5 دفعہ نوٹس جاری کیا الیکشن پاکستان نے کہ آپ ضابطۂ اصلاح کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس پر بھی کوئی کارروائی وہ نہیں کر رہے. سب چیزیں بتائیں گے آج چیف الیکشن کمیشنر چیف پاکستان کو کہ جناب ہمیں تو یہ وفاقی حکومت تعاون نہیں کر رہی. اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوئے ہیں دوسرے فیز پر صوبائی حکومت نے الیکشن کمیشن سے کوئی تعاون نہیں کیا, جس کی بنا انہیں خود ہی جو ہے وہ رینجر کے ذریعے ایف سی کے ذریعے انہوں نے الیکشن کروا دیے. اور ایک ساتھ ساتھ انہیں 2 وزراء کو بھی نااہل قرار دے دیا کل پرسوں انہوں نے جو ضابطۂ اخلاق کی پابندی کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں نظر آئے گی. وہ کہیں گے جناب 4 صوبائی حکومتیں موجود ہیں, 4 صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں, تو وزیر اعظم جو بنے گا کہ تو اس کی حکومت فیض آباد تک رہے گی نا. وہ 4 صوبائی حکومتوں کو کیسے کنٹرول کرے گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے, کیسے کنٹرول کرے گی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال. اور ڈسکا کا الیکشن ہو جائے گا نا 4 صوبوں کے اندر. جی ڈسکا میں الیکشن ہوا. بالکل. کنور صاحب, طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بیورو چیف, وہ بھی ایک سوال پوچھیں گے, آپ بھی جواب دیجیے گا. اور میں تعارف بھی کروا دوں, مشرف زیدی صاحب پاکستان کے معروف تجزیہ نگار اور جی کالمسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی چودھری صاحب آپ سے سوال پوچھیں گے. کنور صاحب, اگر اس سارے نکات کے باوجود جو رکاوٹیں ہیں, فاٹا کی رکاوٹیں ہیں, جو مردم شماری کی رکاوٹ ہے, اس کے باوجود سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کرانا ہے, تو پھر کیا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت الیکشن ہو سکتا ہے؟ لام حالہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ماننا پڑے گا, تو پھر بھی صورت ایسی ہے کہ الیکشن کا انعقاد ہو سکے؟ بڑا گہرا ہے, مجھے بڑے فون آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کام کر رہے تو بتائیے گا. ہاں آواز نہیں آ رہی مجھے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کنور صاحب کہ اگر سپریم کورٹ یہ ساری رکاوٹیں جو الیکشن کمیشن نے بتائی ہیں جینوئن باتیں ہیں, پھر بھی اگر حکم آتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت الیکشن ہو سکتا ہے, یا کون سی اتھارٹی جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن ہونا ہے؟ صدر صاحب کریں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کوئی سب یہ بڑے مسائل پیش ہوئے تھے. جب یہ سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اور جب ریفرنس گیا تھا صدارتی ریفرنس,
उस वक्त भी चीफ इलेक्शन में पेश हुए थे वहाँ, उन्होंने कहा था ना सेनेट का इलेक्शन जो है शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं हो सकता, ये आइन के आर्टिकल 226 की मुखालफत और आइन के आर्टिकल 218 जो है उससे मुताबिक नहीं रखता। तो उन्होंने जो रेफरेंस आया उसके रिवाज दिए तो वो नजरअंदाज कर दिए चीफ इलेक्शन कमीशन को, तो जनाब ये अमल नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी अहम बात ये, लोगों में आज अदालतें खुल गई हैं, आइन खुल गया है, आर्टिकल 222 जो है वो तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी ज्यादा एहतराम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, वो तो हर चीज मानने से इनकार कर सकते हैं कि अगर वो कानून के दायरे में नहीं आता, कोई कानून साजी, कोई हुक्म, कोई रेफरेंस, तो वो इनकार कर सकते हैं। और राजा सिकंदर सुल्तान साहब का रिकॉर्ड भी ऐसा है कि वो इनकार कर भी सकते हैं। बिल्कुल कंवर साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा। मुशर्रफ आपको भी आपका शुक्रिया, आप तशरीफ भी लाएं। ये आर्टिकल 222 का भी रेफरेंस भी उन्होंने दिया और राजा साहब की भी बात की, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का है, ये डॉलर को ऊपर लग गए हैं, उसकी परवाज जो है बहुत ज्यादा ऊपर है और ज़खायर हमारे सबसे नीचे इस वक्त चले गए। जरा ये थोड़ी सी पिक्चर तो दिखाएं लोगों को कि ये कहाँ पहुंची है सूरत-ए-हाल और क्यों है और आगे क्या हो सकता है। आसमा, मुझे तो लगता है इस सवाल को जवाब देने में मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस होती है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको हमारी मईशत पर कोई बयानात सुनने की जरूरत नहीं है, उनको तो रोजाना महसूस हो रहा है। ये जो पेट्रोल की कीमत जहां पे रोकी गई, ये बज़ाहिर तो एक बड़ा अच्छा अवामी किस्म का फैसला था, लेकिन इस फैसले में जो मैं समझता हूं डिजास्टर से कम लफ्ज इसके लिए जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जो हैं दुनिया भर में वो बढ़ रही हैं और हमने और ओगरा की एडवाइस जो थी वो भी ये थी कि आप इसको बढ़ाएं, नहीं रोकना तो दूर की, एक्चुअल जो एडवाइस थी, प्रोफेशनल एडवाइस थी कीमतों की बेसिस पे, वो ये था कि इसको बढ़ाएं। अच्छा, एक और चीज याद रखना बड़ी जरूरी है, पेट्रोल जो है वो एक अहम जरिया है पाकिस्तान की जो फिस्कल स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम टैक्स उस तरह नहीं लेते तो हम इस तरह लेते हैं, एक जीएसटी के थ्रू लेते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारे रेवेन्यू का वो पेट्रोल के ऊपर जो एडिशनल चीजें होती हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल तो एक है, लेकिन उसके ऊपर जो है हम टैक्सेस वगैरह, लेवीज और कस्टम, ये चीजें जो है उससे लेते हैं। अब हो ये रहा है कि इस कीमत पे पेट्रोल बेचने के लिए इस मुल्क को इसको सब्सिडाइज करना पड़ रहा है, और वो सब्सिडी 2 लेवल्स पे जो है लगती है आके पाकिस्तानी ट्रेजरी को। एक ये कि आपको कैश डायरेक्ट देना पड़ रहा है, हर पेट्रोल का लीटर जो खर्च हो रहा है उस पे अब एस्टिमेट्स ये हैं कि ये 30-40 रुपए तो मिनिमम कम है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये 80-90 रुपए जो है ये बढ़ना जरूरी है। इट डिपेंड्स कि आप किस जाविये से इसको देख रहे हैं। मेरा खुद 2 हफ्ते पहले 25 रुपए का था कि 25 रुपए तो फौरन बढ़ाना होगा जैसे ही नई हुकूमत आती, कोई भी हुकूमत हो, केयर टेकर हो या ये जो कंबाइंड ऑपोजिशन हो। लेकिन ज्यादा जो अब खटके की बात है वो ये कि ये पैसे आ कहां से रहे हैं, ये उसी ट्रेजरी से आ रहे हैं जिसमें पहले ही कम पैसे हैं, जो आपकी फिस्कल वीकनेस है, क्योंकि आप टैक्सेस इतने नहीं ले पाते। बाय द वे, इस हुकूमत ने खासतौर पे इस साल टैक्स कलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी जो है वो दिखाई है, तो इसका ये, लेकिन उस कारकर्दगी को अब उड़ा दिया है हमने ऑलरेडी, और अब न सिर्फ आप ये पैसे इस पे सब्सिडाइज करने को दे रहे हैं, लेकिन आप पेट्रोल रुपयों से लेते हैं या डॉलर से? ज़ाहिर डॉलर से लेते हैं, और डॉलर की कीमत जो है वो बहुत ऊपर चली गई। इसका जो तीसरा जो लेवल है वो ये है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस फैसले की वजह से उस पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। मिला जुला के इसका इफेक्ट जो है वो तो सिर्फ पेट्रोल की हद तक नहीं रहेगा, हर चीज में इन्फ्लेशन आएगी। उसके साथ साथ गेहूं की प्राइसेस, व्हीट की प्राइसेस दुनिया में यूक्रेन और रूस की वजह से वो बढ़ रही हैं। शिपिंग की प्राइसेस जो है वो जो बढ़ी थी कोविड के दौरान वो अभी वापस नॉर्मलसी पे नहीं आए और शायद कभी ना आए। कोई भी आप अशिया खरीदने जाते हैं, खास तौर पे जो महंगी चीजें वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन इवन जो सस्ती अशिया हैं उनमें भी इन्फ्लेशन ठीक ठाक आई है। बिल्कुल बिल्कुल। इस सारे का सारा जो बोझ है वो करने या शहबाज शरीफ और उनके कैबिनेट ने उठाना है, और उसके बदौलत जो हमारे मुआशरे में, वो फिर आगे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन माशरे में जो अनरेस्ट होगा, जो इंतशार और अनार्की होगी, वो उससे कौन फायदा उठाएगा? जो श्रीलंका में अभी हो रहा है, मतलब श्रीलंका में एग्जैक्टली यही हो रहा है कि जो वहां पे एक जो इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल थी उससे एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है। हमारा एक पॉलिटिकल अनरेस्ट से इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गई है। इसका मतलब बात पता है आसमा जी है कि जिस तरह उन्होंने कहा ज़ैदी साहब, $20 अरब थे हमारे पास एक महीना पहले, आज अगर हिसाब लगाएं तो
12 अरब डॉलर हमारे पास रिजर्व रह गए हैं और इतनी तेजी से हमारे 8 अरब डॉलर निकले हैं, जो कि हमें सारा वो खरीदारी करनी पड़ती है। अब हमारे आज के अगर मिनिस्टर्स जितने हैं, जो कल मिनिस्टर थे आज नहीं है, लेकिन ये कि उनके जो ट्वीट्स पढ़े तो मुझे आपके फिक्र ज्यादा वो कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसी सूरत पाकिस्तान में पैदा हो सकती है अगर जल्दी इंतखाबात न हुए। ये फवाद चौधरी साहब का यही मिनिस्टर 15 दिन पहले कह रहे थे कि हमारी मैशत कामयाब है, हमारी मैशत की समत दुरुस्त है, हमने जो इक़दाम किए हैं उसकी वजह से मैशत बिल्कुल ठीक है, अवाम खुशहाल है, अवाम जो है वो खुशी के शादीने बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, और अपोजिशन जो है वो गलत कह रही है, हमारी जो पॉलिसी कामयाब है। आज वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी मैशत उस स्टेज पर है वो श्रीलंका तरह हो जाएगी। श्रीलंका में क्या हुआ था? बिल्कुल मैं कोई साजिशी थ्योरी पे नहीं जा रही हूँ, मगर पेट्रोल की कीमतों को रोकना और फिर इस इकदाम को करना और उसके बाद फिर नए इलेक्शन का मुतालबा करना, जानते हुए कि इलेक्शन नहीं हो सकते, क्या ये मैस जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश की गई है? मेहमल देखिए आसमा, इस वक्त जो बहुत एक अहम चीज है, मईशत तो हमारी देखिए पिछले 3.5 साल के अंदर जो है वो सबके सामने है और मुशर्रफ जो है वो उसके ऊपर ज्यादा बेहतर नजर भी रखते हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन जो बात है वो ये है कि क्या मईशत एक मुल्क की कैसे चलेगी जिस वक्त आपका आइन ही नहीं चल रहा। इस वक्त आइन बहुत ज्यादा अहम है, आप नजरिया जरूरत के तहत आइन को दफन नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आइन शिकनी वाली जो बात है उस चीज को लाजमी सेटल किया जाना चाहिए। मईशत जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जाहिर बात है हम जिस स्टेज के ऊपर इस वक्त हैं, हम एक IMF के प्रोग्राम के अंदर भी हैं, हमारे जो मसाइल है मईशत के उसको भी टाइम लगेगा। उसके लिए ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक नई हुकूमत आए जो पूरा मैंडेट लेकर आए ताकि वो 5 साल पूरे कर सके, उसके अंदर जो डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन उससे पहले आप आइन का मसला तो हल करें। इस वक्त तो मसला आइन का है। बिल्कुल सही बात है, ये दुरुस्त बात है। मुशर्रफ आप एग्री करते हैं? क्योंकि आइन, आपका आइन ही इस वक्त समझ नहीं आ रही। वजीर आजम के अभी कंवर दिलशाद साहब ने कहा, साबिक वजीर आजम, हम सुन रहे हैं अभी भी वजीर आजम, उनका खिताब भी उनके चलते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आइन की क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि आइन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो ऑब्वियसली इसमें मुझे आपके व्यूज पता है, आपको मुझे मेरे पता है, महमल के ज्यादातर हम लोग जो हैं, हमारा ये बड़ा एक पक्का मौक़िफ़ है कि आइन के बगैर जो है मुल्क का वजूद, हमारी शहरियत, हमारे हुकूक, इनका जो है तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। कुछ लोग फिर इसके जवाब में कहते हैं आपका आइन कहाँ गया जब नाजिम झोंकियों का वो जो, और ये देखें इस सवाल का जवाब शायद ये थोड़ा अनफेयर सवाल हो कि आप एक तरफ पार्लियामान की और सुप्रीम कोर्ट की और एग्जीक्यूटिव की जो रिलेशनशिप है और उसकी वर्किंग है वो है, और एक तरफ एक क्लियर एक क्राइम हुआ है उसको कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इसके जवाब दिए बगैर इस मुल्क में जो जिस तरह की आइन की पासदारी और एहतराम और वकार आप और मैं चाहते हैं, हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते। ये कुछ बड़े बुनियादी सवाल हैं जिनका हमें सामना करना होगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ जाती है जब आइन का वकार कहाँ गया जब हॉर्स ट्रेडिंग हुई? नाजिम झोंकियों का केस में जो है उनको इतनी इज्जत से जो है आर्गुमेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसमें जिस तरह की एक तरह से लोगों को अपने साथ मिला के और प्यार मोहब्बत से लोगों से बात करके लोगों को समझाना कि आइन क्यों अहम है। देखिए, बलूचिस्तान में बहुत सारे नौजवान हैं जो आइन की बात सुनते, हमारी जब वो बात सुनते हैं तो वो हंसते हैं क्योंकि वहां पे मिसिंग पर्सन का इशू है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कराची में, ये MQM का वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक वजह इनको ज्वाइन करने की ये है कि इस पे जो है हमारा जो मौक़िफ़ था उसको नहीं सुना गया, इसी वजह से BNP ने छोड़ा। तो ये सिर्फ कहने की मेरे ख्याल है बात नहीं है, इसको करना भी है। लेकिन जो सबसे मुल्क के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और सबसे अहम मेरा ख्याल पार्लियामान ही है, क्योंकि वो लोगों की नुमाइंदगी वहां पर होती है। अब अगर उस नुमाइंदगी में बेहूदगी होती है, बदतमीजी होती है, बदफाली होती है, ठीक तरह से लोग नहीं आते, ठीक लोग नहीं आते, उस निजाम को ठीक करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है, लेकिन हम उस निजाम का प्लग नहीं निकाल सकते। और जो काम कासिम सूरी साहब ने किया, वो जैसे भी उनकी मोहब्बत, उनके लीडर के लिए, उनकी वफादारी PTI के लिए, उनके मुल्क के साथ इवन कॉन्स्टिट्यूशन के एहतराम जो है उसको मैं क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो बेसिकली हमारे आइन का प्लग निकाल दिया। प्लग निकाल दिया, बिजली नहीं है, अब
یہ جو لا یقینی یا جو کنفیوژن انسرٹنٹی ہو رہی ہے اس کی بیسس پہ اکنامک سچویشن بھی خراب ہو رہی ہے، اور جو انتشار جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ جب اکنامک سچویشن کمبائن کرے گی، ہم ادھر پہلے کم دیکھ چکے ہیں، یہاں پہ جس طرح کے دھرنے ہو چکے ہیں، یہاں پہ جس طرح کی آوازیں اٹھائی جا چکی ہیں، اس کا ایک آلٹرنیٹ تھا کہ آئین کے تحت ان ہاؤس چینج لایا جائے دھرنوں کی، اور اس کے جو کہ پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا تھا۔ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم عرفان صاحب۔ جی السلام علیکم سر، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی امید کیا ہے آج کے فیصلے سے؟ میری تو شروع سے ایک ہی ہے، وہی بات میں اب بھی کروں گا کہ مجھے کافی امید ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں گے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آج۔ اور جی اور اس کے بعد سر کیا ہاں، اس کے بعد وہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس پہ جو سپر اسٹرکچر بلڈ اپ ہوا ہے وہ سارے آرڈرز جو ہیں کانسیکوینشل آرڈرز وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ فوری الیکشن کیا جائے گا، یا پھر نئے لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے جو ہے وہ اسمبلی جب بحال ہو جائے گی تو وہ پھر اپنا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کرے گی؟ نہیں جی، اسمبلی جب بحال ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس پہ ووٹنگ ہوگی۔ ہاں بالکل، جب اس پہ ووٹنگ ہو چکے گی اور اگر خان صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف وہ ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو اس کے بعد پھر وہ نیا لیڈر جو ہے اس کو چنا جائے گا۔ تو عرفان قادر صاحب، ابھی جو بات ہو رہی ہے، فاروق نائک صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے کہ ہم الیکشن کیمپین کی طرف بڑھ گئے ہیں، محسوس ایسے ہوتا ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھانپا ہے کہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، اور جو فیصلہ تھا اسپیکر صاحب کا اس کو ہم اسٹرائک ڈاؤن کر کے آگے بڑھیں گے، تو یہ بھی ممکن ہے؟ اس کو نظریہ ضرورت کا بھی نام دیا جا رہا ہے۔ نہیں، کوئی نظریہ ضرورت اختیار نہیں ہے عدالت کو۔ عدالت اگر کرے گی ایسا تو عدالت ہی کنٹروورسی کا شکار ہوگی، اور وہ عدالت نہیں چاہے گی کہ وہ اس طرح کی کنٹروورسی کا شکار ہو۔ تو آپ اس کا مطلب پر امید ہے کہ نہیں، بالکل وہ اسپیکر کی رولنگ کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے اور اسمبلی کو بحال کریں گے، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جائیں گے، اور پھر نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہوگا؟ جی میں پر امید ہوں، کیونکہ ماضی میں ہماری عدالتوں نے اس قدر غلطیاں کی ہیں کہ مجھے اب لگتا ہے کہ مزید غلطیاں انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو سر آپ کی امید ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو؟ اگر نہ ہوا تو پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ والا فیصلہ بھی انہی فیصلوں کے ساتھ جا ملے گا جو کہ آج تک کنٹروورشل سمجھے گئے ہیں۔ اچھا، بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، بالکل بہت مختصر مگر جامع بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے ابھی عرفان قادر صاحب نے، کہ ان کو لگتا نہیں ہے ایسا ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو جو ہے وہ پرابلمز ہوں گے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو نیوٹرل رہی ہے، اور پھر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سنا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیوٹرلٹی برقرار ہے؟ کیونکہ ایک ہی واحد مضبوط ادارہ پاکستان میں فوج کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اگر وہ انٹرفیئر نہیں کر رہی تو ہم نے دیکھا کہ اپنے آپ جو سسٹم ہے وہ کلیپس بھی ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، کم از کم یہ لفظ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہیں؟ میں پہلے عرض کروں دو باتیں جو کہ میرے ذہن میں آئی آپ کی گفتگو سن کے عرفان قادر صاحب سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوں اور راستہ بند ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ گو بیک ٹو دا اسکوائر ون، کہ آپ وہاں واپس جائیں جہاں سے آپ چلے تھے۔ اب چلے تھے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، اچھا وہ اس کو مسترد کر دیا گیا، اس کے نتیجے میں ہم کورٹ میں چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے، واپس اسکوائر ون پہ نہیں جائیں گے تو راستہ نہیں ملے گا۔ آپ جو مرضی طریقہ کار اختیار کر لیں، نظریہ ضرورت ہو، نظریہ جمہوریت ہو، کوئی اور نظریہ ہو، آپ کو وہاں جب ووٹنگ کرا دیں گے نا تو اس سے راستہ نکلے گا آپ کو۔ دیکھیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ پورے کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں، پورے کانسٹیٹیوشن میں کسی پارلیمانی پروسیجر کا ذکر نہیں ہے۔ ایک امبریلا ہے، ایک رہنما اصول بیان کر دیے گئے ہیں، یہ واحد ہے جو کہ آپ کے پاس کسی حکومت کو ہٹانے کا جمہوری طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اس کا ذکر ہے، اس کا مینشن ہے، طریقہ کار درج کر دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس سے مفر اختیار کریں گے، راہ فرار اختیار کریں گے تو پھر آپ، اور اس میں کسی لہت و لال سے کام بھی نہیں لیا گیا، کوئی اگر مگر بھی نہیں ہے، چونکہ چنانچہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہے اور نیوٹرلٹی ہے یا نہیں ہے، دیکھیں نا گزشتہ دنوں میں اب یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ بہت سی ملاقاتیں ہوئی اور وہ منظر عام پہ آئیں۔ مثلا ایک ملاقات کے بعد کہا گیا کہ جی ادھر سے ایک آفر آئی کہ میں اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہوں، میں عام انتخابات کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس سے بچا لیا جائے، یعنی مجھے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے ڈیفیٹ نہ ہو جائے۔ اچھا اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے بیان آیا باقاعدہ ریٹن فارم میں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اگر آفر آئی بھی تھی تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ پھر ادھر سے ایک جواب آ گیا کہ وہ
وہ نہیں آئے تھے بلکہ میرا کوئی نمائندہ آیا تھا. بالکل میں یہ بات میں یہ نمائندے کس کے پاس جاتے رہے ہیں نمائندے؟ وہ نمائندے صاحب نے کہا کہ شاید میرے کچھ وزراء نے یہ بات کی ہو، ہم نے کسی کے پاس گیا ہے، یعنی وہ خود گئے یا اپوزیشن کے لیڈران کرام گئے. تو جب آپ وہاں جاتے ہیں ظاہر ہے دو طریقے ہیں، یا آپ بیک اسکوائر ون پہ جائیں یا پھر کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جس کے آپ سب مانتے ہوں یا جس کے پاس بٹھا کے فیصلہ کرنے کا اختیار ہو. تو میرا خیال ہے کہ آج تک معاملہ سپریم کورٹ میں چلا ہوا ہے، اور جس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہیو کر رہے ہیں، ان کے بیانات، آج بھی ان کا بیان ہے کہ ہم 1940 کی پوزیشن میں چلے جائیں گے. آپ نے پڑھا نا فواد صاحب کا بیان؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نیوٹرل تھے انہوں نے ابھی تک کوئی ٹلٹ شو نہیں کیا کسی کی طرف، ورنہ شاید معاملہ جو ہے نا قومت اپنی. لیکن یہ کبھی کبھی ٹلٹ شو کرنا آئین اور پارلیمنٹ اور قانون کے لیے بھی مطلب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی اس کو پامال کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے، کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہیں. ہاں مطلب اپوزیشن یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم پہ غداری کے فتوے لگ گئے، آپ کم از کم آ کے آن دا ریکارڈ یہ بتائیں تو صحیح کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی کیا نہیں بات ہوئی. اس رائٹر کا جواب آ گیا نا، رائٹر میں انہوں نے کہا کہ نام ہی لیا لیکن کہا کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی غداری کا کیا جا سکتا تھا. یہ جو لیٹر والا میس ہے یہ ختم کیا جا سکتا تھا بہت انیشل سٹیجز پہ. آسما میرا اس میں خیال یہ ہے کہ جس طرح کی انٹرفیئرنس ہماری گورننس میں ہوتی ہے اس کو کبھی بھی اس میس کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا. جب بھی دیکھیں یہ سمت ہے، یہ سیدھی ایک لیٹ سے یہ گاڑی جا رہی ہے پاکستان کی، اور آپ آ کے اس کو کریش کرتے ہیں. بالکل. اب جو اس کی سمت ہے وہ بدل گئی، اب آپ سوری کہہ دیں لیکن اب وہ سمت بدل گئی ہے. ہر دفعہ جب اس کو کریش ہوتا ہے، جب اس کو آ کے کوئی چیز لگتی ہے، اس میں مداخلت کی جاتی ہے تو سمت پوری کی پوری بدل جاتی ہے. فیصلہ سنانا شروع کر دیا چیف جسٹس نے. اچھا یہ تو پھر ہمیں ریڈی رہنا پڑے گا. ٹکر آ رہے ہیں میرے پاس، وہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا تو ہمیں رپورٹرز کے پاس جانا چاہیے اپنے. ایگزیکٹلی ہمارے اگر کوئی کورسپونڈنٹ ہیں وہاں پہ تو پلیز ہمیں ذرا ان تک پہنچا دے. آصف ابھی دونوں اندر ہیں، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے لیے کیس سے متعلق جو ہے وہ بریف کر رہے ہیں عدالت کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ متفقہ فیصلے پر پہنچے ہیں. جی فکر میرے پاس آ رہے ہیں چیف جسٹس 5 کا فیصلہ ہے، 3-2 نہیں ہے جس طرح 3-2 یا 4-1 کی جو ریومرز تھیں وہ نہیں ہے. تو میمل جیسے فیصلہ آئے گا وہ بھی سنائیں گے آپ کو، لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر عدالت کو بریفنگ دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں 6 سے 7 ماہ درکار ہوں گے. اور یہی کہا بھی جا رہا تھا کہ اگر دوبارہ سے ہاؤس میں جاتے ہیں اور دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ 6 سے 7 مہینے ہی لگ سکتے ہیں. میمل جی دیکھیے اب یہ تو آسپا ایک ظاہری بات ہے، الیکشن کمیشن ہی بتا سکتی ہے کہ وہ کس وقت الیکشن کرا سکتے ہیں، اور ان کی جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو بالکل سیریسلی لینا بھی چاہیے، کیونکہ ان کے تحت ہونے ہیں الیکشن. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ابھی ڈیلیمیٹیشن جس طرح انہوں نے حلقہ بندیوں کی بات کی ہے کہ یہ مجبوری ہے ان کی، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ خط بھی لکھا ہے اور انہوں نے بتایا کہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے اندر اسپیکر کی جو رولنگ ہے آئین کے منافی قرار دے دی گئی ہے. اچھا یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین، ہم آپ کو بریکنگ نیوز یہ دے دیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو خلاف آئین قرار دے دیا گیا ہے، اس کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ختم کر دیا گیا اس بنیاد کو جس کی بنیاد پہ آگے جا کے وزیر اعظم نے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا اور اس کے بعد ان کو ایک عبوری وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا گیا تھا. یہ تمام فیصلے اس سے جڑے ہوئے تھے اس رولنگ سے جو کہ آرٹیکل 5 کے تحت تھی، اور آرٹیکل 5 کو مینشن کیا گیا تھا لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ کے لیے کہ سازش ہوئی ہے، بیرونی طاقتوں نے اندرونی ہاتھ استعمال کیے، لہٰذا یہ جو اس تحریک عدم اعتماد ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے. یہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا. عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے، یہ جو رولنگ تھی یہ آئین سے متصادم کی گئی ہے اور قطعی طور پر اس کو آئین کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا. 5 کے 5 سپریم کورٹ کے ججز نے اس پہ متفقہ فیصلہ سنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی اختلاف اس کے اوپر موجود نہیں کہ آئین کے مطابق یہ جو رولنگ دی گئی تھی ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے یہ آئین سے متصادم ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. سو ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت تمام ججز نے سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے یہ کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ خلاف آئین ہے اور آئین سے متصادم ہے اور اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی رولنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی سنایا گیا ہے. جی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں، آپ کی اجازت سے صدر کی جو ایڈوائس تھی اس کو بھی آئین کے منافی قرار دے دیا گیا ہے.
सदर मुमलिकत ने जो अदम एतमाद वाला मामला था उस पे उसके बाद जो एडवाइस दी थी तो उसको भी आइन के मुतसद्दम करार दे दिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सदर मुमलिकत की जो सिफारिश को भी जो असेंबली तोड़ने से मुतालिक थी उसको कलअदम करार दे दिया गया। वो साथ साथ हम आपको नाज़रीन ये बताते चले जाएं कि ये इस वक्त जो है वो अदालत ने जो सदर की जो सिफारिश थी, जाहिर है कि वो सिफारिश जो थी वो उसके तमाम तफसीलात भी आएंगी असेंबली तोड़ने से मुतालिक, वो भी कलअदम करार दी है, गैर आईनी करार दी है। इसका मतलब हम ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसको बहाल कर दिया गया है और जो नेशनल असेंबली को कलअदम करार उसको जो तोड़ा गया था सदर मुमलिकत ने तोड़ा था, वजीर आजम ने सिफारिश की थी, क्योंकि रूलिंग खत्म हो गई, रूलिंग कलअदम हो गई, लिहाजा उसके साथ साथ जो है वो सदर मुमलिकत को जो सिफारिश की गई थी वो भी कलअदम करार दे दी गई है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली जो है वो बहाल की गई है। हमारे साथ अदील सरफराज जो है वो कोर्ट रूम से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अदील, जरा तफसीलात बताइएगा अहम तरीन फैसले की। जी बिल्कुल, एक तारीखी फैसला सुना दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने आज से कुछ देर कबल, और अभी भी अदालत फैसला सुना रही है। कहा यह गया है कि जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको हम सेट असाइड करार देते हैं, कलअदम करार देते हैं, और उसके इफेक्ट में जो सदर मुमलिकत ने सिफारिश की थी, जो एडवाइस जारी की थी असेंबलियों की तहमील की, अदालत ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है, उसको भी कलअदम करार दे दिया है, सेट असाइड कर दिया है। और अदालत ने अभी ये कहा है कि कौमी असेंबली का जो सेशन दोबारा वहां से ही अदालत ने उसको बहाल कर दिया है तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पर, जहां से उसको खत्म किया गया था। ये एक अहम अपडेट अब सामने आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी की फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। 5 जजेस ने मुतफिका तौर पर ये फैसला दिया है, जो एक तासुर था कि तफरीक होगी और डिसेंटिंग नोट भी आ सकते हैं, मगर उसके बरअक्स एक हैरान कुन तौर पर 5 जजेस का ये मुश्तरका फैसला है जिसमें तमाम जजेस ने। अदील प्लीज आप मजीद तफसीलात भी लीजिए कि कौमी असेंबली बहाल हो गई आप ये कहते हैं, और सदर को जो सिफारिश की गई थी कौमी असेंबली को तोड़ने की, वो सिफारिश भी कलअदम करार पा गई है। इसी तरह स्पीकर साहब की रूलिंग भी कलअदम करार पा गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अदालत ने तलब किया, उनसे भी अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ब्रीफिंग लिए। इस पे अदील थोड़ा सा बताएंगे कि उनसे क्या बात हुई और उस पे क्या फैसला है। जी स्पीकर ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने अदालत को ये बताया है कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि जल्दी इलेक्शन करवा सकें। कम से कम उन्होंने ये बताया है कि 7 माह का वक्त है इंतखाबात कराने के लिए, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 4 माह उनको सिर्फ हल्का बंदियों के लिए, जबकि 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए उनको सरकार इतलात आ रही है। दिल सरफराज एक सेकंड आप हमारे साथ रहिएगा। इतलात आ रही है कि 9 अप्रैल 2022 को कौमी असेंबली का इजलास भी तलब किया जा रहा है। इस बारे में भी इत्तलात हैं कि सदर मुमलिकत को ये कहा जाएगा कि वो 9 अप्रैल को इजलास तलब करें, जो कि कल बनता है, और इसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो प्रोसीडिंग आज बहाल की है अदालत ने, उसको भी जारी रखने की जो है वो कोशिश की जाएगी। जी अदील। जी हमारे साथ आसिफ नवीद भी बाहर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के। आसिफ आप बताइए बाहर क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है इस वक्त? सियासी जमातों के कारकुन भी वहां पे और सियासी रहनुमा भी, कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए इस वक्त जो सियासी जमातों के कारकुन हैं वो भरपूर जो है वो कर रहे हैं, इसी का इजारा हो जा रहा है। जी इस वक्त हमारे आप देख रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर, जो कि पुरजोश कारकुन यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों मुत्तहिदा अपोजिशन के मौजूद हैं, और असेंबली की बहाली के बाद नारे जनी वहां पे हो रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत जोशो खरोश है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि नजरिया जरूरत आज दफन हो गया है हमेशा हमेशा के लिए, और नजरिया जमहूरियत जो है वो जीत गया है। सो इस वक्त नवीद सुन सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त बहुत जमे गफीर है, जोशो खरोश है, और इस बात की उम्मीद और तवक्को है कि जमहूरियत जो है वो जिंदाबाद है। पाकिस्तान की आला अदालत ने एक बहुत ही अहम तारीखी फैसला आज सुनाया है, और इस तारीखी फैसले के जो सम्राट है वो भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन तारीखी फैसला ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली की जो रूलिंग थी, जिसके तहत उन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए ये कहा था कि असेंबली तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करती है,
اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے, متصادم قرار دے دیا ہے. اور اس کے بعد آپ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر کے مناظر ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ پاکستان کا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ موجود ہے, سیاسی کارکن وہاں پہ موجود ہیں, سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود ہیں, اور اطلاعات آ رہی ہیں, ابھی کنفرم نہیں لیکن اطلاعات آ رہی ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا جائے گا. یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت جیسے ہی اسمبلی بحال ہوئی ہے, وزیر اعظم بھی بحال ہوئے ہیں اور ان کی کابینہ بھی بحال ہوئی ہے. اس پہ آپ ذرا پلیز بتائے گا کہ کیا اگر جیسے ہی آصف ہماری بات سن سکے ہم ادھر بھی جائیں گے, لیکن اس وقت وہاں پہ نعرے بہت زیادہ ہیں. جی قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے, جی آسما قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 9 بجے 9 اپریل کو صبح 10 بجے کل صبح جمعہ 9 کو, جی کل 8 ہے, صبح 9 بجے 10 بجے طلب کر لیا گیا ہے, جس میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے گی, جو ہم ڈسکس کریں. اور وہ مؤخر نہیں کیا جا سکے گا جب تک کہ عدم اعتماد پر کارروائی نہیں ہوگی, یہ بھی ابھی کہا گیا. کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, اس کو آپ کو اس برج کو کراس کرنا پڑے گا, آپ کو وہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں پروسیڈنگ ہوں گی. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو فوری طور پر نئے پرائم منسٹر کا بھی الیکشن کروایا جائے گا 9 تاریخ کو. اب یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مشرف کہ ایسا تو پروسیس یہی کہتا ہے کہ آپ کو اسی دن کے کسی بھی وقت وہ نامزدگی سکروٹنی اور نومینیشن, اور اس کے بعد آپ 95(4) کے تحت آپ کر سکتے ہیں. بالکل. یہ بتائیے کہ کوئی اتنے سرپرائزز ہم نے دیکھے, اب یہ بھی ایک بڑا سرپرائز ہے. آئی مین ابھی میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میں درمیانی راستہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. بالکل. میں نے تحریری طور پہ یہ کہا ہوا ہے اور میں وہ ڈکلیئر کرتا ہوں 100% جو ہے میں درمیانی راستہ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اچھا عدیل سرفراز ہمارے ساتھ ہے, میں دوبارہ آتی ہوں. جی عدیل, آپ بتائیے اس وقت کیا صورتحال ہے سپریم کورٹ کی, سنانا شروع کریں عدالت کا فیصلہ, اور اس کے ساتھ جو باہر وہاں پہ صورتحال ہے اس کی بھی تفصیلات بتائیے. جی عدالتی فیصلہ تو آ چکا ہے اور اب باہر نعرے گونج رہے ہیں. وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم جو اب پھر سے وزیر اعظم ہو چکے ہیں, عمران خان, ان کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے. یہاں پر مختلف جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, ایک ہلہ گلا یہاں پر مچا ہوا ہے. دوسری طرف عدالت نے آج ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے جس میں جو اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو عدالت نے کل عدم قرار دے دیا, اور ساتھ ہی ساتھ اسپیکر کے رولنگ کے نتیجے میں جو صدر وزیر اعظم نے جو سفارش کی تھی صدر کو, اس کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ صدر نے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا ان کو بھی عدالت نے آج کل عدم قرار دے دیا. اور اب 9 اپریل کو عدالت نے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ سے بلایا جائے گا, اور جو تحریک عدم اعتماد جہاں پر رکی تھی, گنتی کا جہاں پر عمل رکا تھا, وہاں سے ہی دوبارہ سے 9 اپریل کو عمل بھی شروع ہوگا. دوسری جانب عدالت نے ایک اور چیز واضح کی ہے کہ منحرف اراکین سے متعلق جو آرٹیکل 63A کا جو معاملہ ہے وہ بھی عدالت نے کہا ہے کہ اس کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاہم جو بھی فیصلہ آئے گا اس کی بعد میں صورتحال واضح ہو سکے کہ عدالت کا فیصلہ کرتی ہے, لیکن فی الحال عدالت نے اس پر حکومت کو بائنڈ نہیں کیا. اچھا, یہ جی بالکل, یہ تو ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. مشرف آپ اس پہ بات کرتے ہیں, عدیل ہم واپس بھی آپ کے پاس آئیں گے, آپ اور انفارمیشن بھی لے لیجئے. یہ بتائیے کہ یہ واقعی بہت بڑا سرپرائز ہے اور جمہوریت پسندوں کے لیے تو ایک بہت بڑا دن ہے آج کا دن. میں ایکچولی یہی سوچتے ہوئے دو میری اس وقت اوور رائڈنگ میری کیفیت آپ سمجھ لیں. ایک یہ کہ مجھے جینیونلی بڑی خوشی ہے, ہم تھوڑی زیادہ عمر کے جو ہیں, اتنی زیادہ کی بھی نہیں ہے لیکن اتنی کے ہیں کہ 2007 سے 2009 کا جو پورا پیریڈ ہے وہ ہمیں بہت کلیئرلی یاد ہے. جو لوگ سڑکوں پہ تھے, جو انہی کمروں میں انہی رولز میں, اس تھوڑے سے ایک دفعہ پھر آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اس وقت نون لیگ کے رہنما قومی سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, تو آئیے ذرا آپ کو سنواتے ہیں. تاریخ کا دھارا بدلا ہے اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے آئین پاکستان کی حفاظت, آئین پاکستان کی توقیر اور اصل میں 22 کروڑ پاکستانیوں کی عزت کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ مقدس دستاویز جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں. آج عدالت نے اور پوری پاکستانی عوام عدالت کے ساتھ ہے یہ کہنے میں کہ ہمارا 1973 کا آئین ایک زندہ دستاویز ہے.
اور یہ جو زندہ دستاویز ہے اس کے اوپر حملہ کیا عمران خان کی فاشسٹ حکومت نے اس زندہ دستاویز کے اوپر حملہ کیا فاشسٹ قوتوں نے، اور جو آئین کے تحت ایک عمل جاری تھا تحریک عدم اعتماد کا وزیر اعظم کے خلاف، اس کو جب ایک جھوٹی بنیاد پر، ایک کھوکھلی بنیاد پر، بغیر ثبوت اور شواہد کے ڈپٹی اسپیکر نے اس کو مسترد کیا۔ ویلکم بیک۔ آپ سن رہے تھے اس وقت جو بات کر رہے تھے خرم دستگیر خان صاحب، بہت خوش تھے اور فرط جذبات سے ان کی آواز بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئین زندہ باد ہے اور آئین کی آج کامیابی ہے۔ مشرف آپ کنٹینیو کیجئے گا جہاں سے آپ چھوڑے تھے کہ آپ کے لیے سرپرائز تھا۔ میمل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میمل سرفراز، ان کے پاس بھی جاتے ہیں اس کے بعد۔ جی بس ویری کوئکلی، ایک تو ظاہری بات ہے، ایک خوشی ڈیفینیٹلی ہے اور میں نہیں سمجھتا اس کو ہمیں چھپانا چاہیے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہے اور غم بھی، اور وہ اس لیے آسما کہ جن لوگوں کا، جو میں نے پہلے بتایا تھا، جن لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ آئین جو ہے وہ صرف ان چیزوں کے لیے کیوں اور چیزوں کے لیے کیوں نہیں، ان کے لیے جواب جو ہے وہ کچھ جملوں میں یا اس شو میں نہیں دے سکتے، اس کے لیے کئی سال لگیں گے۔ تو میری دعا ہے، دل کی گہرائی سے میری التجا ہے فوج سے بھی، ہمارے سویلین لیڈران سے، کہ خدارا یہ آئین جو ہے اس کے وقار کو، جو آج اس کا وقار بڑھا ہے الحمدللہ، بالکل بہت بڑا ہے، اور اداروں کا بھی بڑا ہے وقار، بالکل بڑا ہے، لیکن اب باقی سارے پاکستانیوں کو اس میں سٹیک ہولڈر کس طرح ہم بنائیں۔ جو لوگ پی ٹی آئی میں ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں آسما، اور آپ کو مجھے دیکھیں وہ گالیاں دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے وہی حقوق ہیں، ان کا پاکستان سے وہی لگاؤ ہے جو میرا آپ کا ہے، تو کس طرح سے ہم ان کو شامل کریں، اپنے ساتھ جو ہے ملا سکیں، آئین کے اندر ان کو جو جسے کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑیں، مزید جوڑیں، جڑے ہوئے ہیں۔ میمل، آپ سے ابھی تک میں نے آپ کے جذبات نہیں پوچھے، تو ذرا آپ بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ دیکھیں آسما، سیدھی سی بات ہے، آئین کی جیت ہوئی ہے، آئین کی بالادستی کی جیت ہوئی ہے، یہ پاکستان اور ہماری جمہوریت کی جیت ہے۔ آج عدالت نے جو یونانیمس ڈیسیژن دی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ ہم واقعی آگے، ہم جو ہے وی آر موونگ فارورڈ، اور جس طرح آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ کیا ہم ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے تو نہیں، تو میرے خیال میں عدالت نے بھی یہ سوچ لیا کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی، جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا ہے، آئین کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور اس طریقے سے ہم نے آگے جانا ہے۔ تو آج بہت بڑا دن ہے، بڑی ہسٹورک ججمنٹ یہ آئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ہفتے کی صبح کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت، مطلب آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ہفتے کو کوئی بڑا سرپرائز اور نہیں آ جائے گا؟ ترپ کا پتا جو پچھلے 2 ہفتوں سے جو ہے وہ چھایا ہوا تھا، پھر وہ اتنے ناخوشگوار ترپ کے پتے پہ اس کا انجام ہوا، تو اب ایسا تو نہیں ہوگا؟ ترپ کا پتا کیا تھا؟ وہ تو ایک آئین شکنی تھی ترپ کا پتا، تو اب تو آئین کی بحالی ہوئی ہے۔ آج عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی ترپ کا پتا اب باقی ہے۔ اب جو ہونا ہے وہ جو ہے آئین کے تحت ہی ہوگا، ماورائے آئین نہیں کوئی چیز ہوگی۔ لیکن وزیر اعظم کو بحال وہ بھی ہو گئے ہیں، اب تک وہ وزیر اعظم ہے، اور 1.5 دن یا 2 دن جو بھی 9 تاریخ تک تو صورتحال اور بھی ایسی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ اس چیز کے بعد تو اگر کوئی چیز ایسا کچھ اور کرنے کی سرپرائز دینے کی اگر کوشش کی گئی تو خیر عدالتیں بھی ہیں، اور دیکھیے آج جس طرح سے عدالت نے فیصلہ دیا تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز اگر وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آبویسلی یہ تو وہ حکومت ہی بہتر جانتی ہے، انہوں نے ہمیں پہلے بھی ایک سرپرائز کہہ کر جو آئین شکنی کی تھی، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تائجو صاحب 63 پہ بھی آج جج صاحب نے کہہ دیا کہ اس کو اس کے ساتھ بالکل نہ جوڑا جائے، منحرف اراکین کا معاملہ بعد میں کیا جائے گا۔ کل شہباز شریف صاحب جب روسٹم پہ آج بلکہ آئے تھے تو انہوں نے کہا 176 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، 177 شاید انہوں نے مینشن کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو منحرف اراکین کی ضرورت نہیں ہے۔ جی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جس دن ایم کے ایم نے اور کاف لیگ کے کچھ لوگوں نے اور بی اے پی کے کچھ لوگوں نے جوائن کیا تھا، اس دن کے بعد منحرف ارکان کے ووٹ ڈلوانے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ 176 ان کے پاس نمبر ہو گیا تھا، اور وہ جو صالح بوتانی صاحب وغیرہ جو آزاد ممبر ہیں، تو وہ ایک ایسی تعداد موجود ہے جو کہ عدم اعتماد کی تاریخ کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ استعفیٰ دے دے جو کہ ان کا پلان ہے۔ اچھا، دوسری آپ چونکہ ذکر کریں سرپرائز کا، جس طرح بزدار صاحب کے خلاف کچھ دن پہلے عدم اعتماد کی تاریخ پیش ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو
इस वक्त एक ऑप्शन तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो मौजूद है ना कि तहरीक एतमाद का मतलब लाजिम तो नहीं है कि मेरा जो इस्तीफा देने का इख्तियार है वो खत्म हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे सकते हैं, असेंबली बर्खास्त नहीं कर सकते, लेकिन वो खुद तो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन वो बारहा कह चुके हैं बड़े दबंग अंदाज में कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि इस्तीफा नहीं देंगे। एक आईनी कानूनी ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि वो अदम एतमाद की तहरीक का सामना करने की बजाय या डिफीट की ऑप्शन की बजाय वो इस्तीफे के ऑप्शन पे ले। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त बराह रास्त बात कर रहे हैं, आइए जरा उनकी बातचीत आपको सुनवाएं। आए हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाले और इंशाअल्लाह अब कल पूरे मुल्क के कोने कोने में यौम तशक्कुर भी होगा, उसके लिए दुआएं भी होंगी, रैलियां भी होंगी। और वो जो पहले ऐलान था कि यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसमें एहतजाज का पहलू शामिल था, इसलिए उसको यौम तशक्कुर में तब्दील किया जा रहा है। इसका ऐलान करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। बाकी साहिबान अब मजीद भी आपसे बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं हजरत मौलाना साहब की पूरी तायद करता हूँ। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है और पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआएं जो है रब ताला ने कबूल की हैं और अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। और अदालत उज़्मा ने ये फैसला दे के अपनी जो उन्होंने अपना वकार और अपना उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक यूनानिमस फैसला दे के पाकिस्तान की अवाम की जो उनकी जो ख्वाहिशात थी उनकी अक्कासी की और पार्लियामान को मजबूत किया है, पार्लियामान का जो सोवरेनिटी है उसको मजबूत किया है और आइन के तकद्दुस को बहाल किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक शहर रमज़ान में ये एक बहुत बड़ा ये मार्का सर किया है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने, मुतहद्दा अपोजिशन ने और तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ ने और अवाम के साथ मिलकर ये जो जंग हमने गुर्बत के खिलाफ लड़नी है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़नी है और महंगाई के खिलाफ लड़नी है, ये इंशाअल्लाह हम मिलकर इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आज हमें अल्लाह ताला के यहाँ अपना सर को अपना उसके सजदा रेज होना है और उसका अपना जितना शुक्र अदा करें वो कम होगा। बहुत साहब आपने एक फैसला किया था कि गैर जी ये चूँकि मौलाना साहब ने अभी तरावी के लिए जाना है तो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा डाल दिया। अभी बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ला रहे हैं, फिर हम तमाम जो हैं काबरीन बाकी अभी आपने जाना नहीं, अभी मुतहद्दा अपोजिशन ने करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने कहा था कि आइन तोड़ने की भी सजा होगी, तो इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो अब अदालत उज़्मा का जो फैसला है उसको पढ़ के फिर बताएंगे आपको इंशाल्लाह, उसको पढ़ के बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप जरा इंतजार कीजिए। इस्लामाबाद में मौजूद है क्योंकि परसों इजलास बुला लिया सुबह 10 बजे, तो तैयारी मुकम्मल है। बस वो हम आपको जेन्युइन सरप्राइज देंगे, जारी सरप्राइज नहीं देंगे। सुन रहे थे इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा थोड़ी देर में बिलावल भुट्टो भी यहाँ पे पहुंचेंगे और मुत्तहिदा अपोजिशन जो एक दफा फिर बात करेगी। लेकिन खुशी के आसार दिखाई दे रहे थे, मेरा ख्याल है बड़े मुतमिन थे आज शहबाज शरीफ साहब भी है, काफी दिनों के बाद उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आई है। मुशर्रफ, हाँ, मेरा ख्याल है कि जिस तरह का शौक उनको उस दिन हुआ था असेंबली में जब आर्टिकल 5 का इस्तेमाल जो है किया गया, मुझे जो अब खटका है वो ये है कि एक तरह से जो ह्यूमिलिएशन है खान साहब के लिए वो इसको कैसे रिएक्ट करेंगे। देखें, जुलाई 2017 में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आसान था नवाज शरीफ के लिए वो फैसला सुनना, या जब यूसुफ रज़ा गिलानी को कोर्ट ने बेसिकली हम तो कोर्ट में थे, एक मिनट की सजा दी गई थी और उसके बाद वो चले गए। There was no fight back. अच्छा, ये जो आइन के सामने और कोर्ट के सामने एक तरह से लेट जाना, वो थोड़ा हमारे जो इंसाफी बहन भाई हैं उनकी लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करें ये दुरुस्त बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने जो नैरेटिव जिसको वो फ्यूल कर रहे हैं पिछले चंद दिनों से, 2-3 हफ्तों से एटलीस्ट, उसमें उस तरह की जगह है कि वो
باوقار انداز سے یا تو استعفیٰ دیں یا یہ کہیں کہ بھائی یہ ہوا، یہ مقابلہ تھا، سیاست میں یہ ہوتا ہے، میں مستعفی ہوتا ہوں، یا جو ہوا غلطی ہوئی ہے بائی دا بک چلیں گے اور آگے جو ہے وہ وے فارورڈ ہم نکالیں گے. میرا نہیں خیال کہ ان میں شاید دم ان میں بہت ہے، بڑے بہادر کرکٹ تو ایٹ لیسٹ کرکٹ میں بہت بہادر رہے، لیکن ایز سچ سیاسی طور پہ مجھے نہیں یاد آتا کہ انہوں نے کوئی خاص گریس کا یا فراغ دلی کا جو ہے وہ کیا ہو ان کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں پچھلے سال میں تو اور زیادہ پختہ جم گئی ہے یہ روایت ان کے دماغ میں کہ باقیوں کے ساتھ فل آن جنگ کرنی ہے. تو یہ کانسیپٹ کہ وہ اسمبلی آئیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن اگر الیکشن جیتتے ہیں تو ان کو جپی دیں اور کہیں کہ یار جمہوریت ہے، پاکستان ہے، ہم سب ساتھ، اس طرح کو کچھ نہیں ہونے والا. بالکل تو اگر نہیں ہونے والا تو اس کے برعکس کیا ہوگا؟ ہاں اس کے برعکس کیا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. میں میمل سے بھی پوچھنا ہے. ہاں آپ بتا دیں پھر میں ادھر جاؤں. بعض اوقات آپ کی شخصیت کا جو ہے نا اصلی یا نقلی یا حقیقی یا جعلی امیج ایسا بنا لیا جاتا ہے تو کہ آپ خبط عظمت کا شکار ہو جاتے ہیں. برگزیدگی انسان کے اندر وہ جو بنائی جاتی ہے نا اس کا ایک تالا، سچ مچ سمجھتا کہ میں ویسا ہی ہوں. آپ کو جتنا عام انسان کے طور پر رہیں گے، جتنا عام انسان کے طور پر ریئیکٹ کریں گے، جتنا ایک سیاسی رہنما کے طور پر ریئیکٹ کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے زندگی آسان گزرتی ہے. وزیر اعظم ہے وہ اس وقت، وزیر اعظم پاکستان. بالکل ہے. تو ان کو میں یہ یاد اس لیے دلا رہی ہوں کہ بحال ہو گئے. یہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے بہت سے موقعوں پہ وہ بہت اچھے طریقے سے بہیو کر سکتے تھے، ریئیکٹ کر سکتے تھے نا. اور اسپورٹسمین اسپرٹ کا مظاہرہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا. ایک ملک کے ہمارے پرائم منسٹر تھے، ہمیں اس بات پہ کبھی انکار نہیں رہا. ہمارا بہت سے لوگوں کا اسے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ اسے سیاسی بنیاد پر اختلاف کرتے تھے، بالکل. لیکن آپ کے پاس انہوں نے مثال دی، یوسف رضا گیلانی نے بڑے خندہ پیشانی سے فیصلہ قبول کیا، چلے گئے. محترمہ بینظیر بھٹو کی 2 دفعہ اسمبلی ٹوٹی. نواز شریف صاحب کو تو 2-3 دفعہ یہ سب ان کے ساتھ پیش آیا. جی ہاں. اچھا آپ کی آواز کا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، میں میمل کے پاس جانا چاہتی ہوں، پھر دوبارہ آتی ہوں، تب تک شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. میمل اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہم چونکہ آگے کی بات کر رہے ہیں تو آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اب قبول کرنے کا کہا ہے آج لیگل ٹیم سے پرائم منسٹر نے کہ وہ تسلیم کریں گے، وہ تسلیم کر کے آگے بڑھیں گے یا پھر وہی ہوگا کچھ اور؟ دیکھیے ایسا اگر کچھ اور ہو سکتا ہے، طارق صاحب نے بھی جس طرح مینشن کیا کہ وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ آماس ریزگنیشن دیے جائیں، وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر وہ کر رہے ہو غور. لیکن بات یہ کہ ایک چیز تو سامنے آ گئی نا کہ پہلی جو چیز انہوں نے کی، ایک حکومت نے ایک چیز کی، وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی. جو سارے اقدامات اٹھائے گئے وہ انکانسٹیٹیوشنل تھے، انلیگل تھے. اب کانسٹیٹیوشن ایک ریسٹور کی گئی عدالت کی طرف سے اور حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم عدالت کے فیصلے کو مانیں گے، تسلیم کریں گے. تو اس وقت تو واقعی ہی دکھانا چاہیے تھوڑا سا اسپورٹس مین اسپرٹ، جو کہ چلے پہلے نہیں بھی دکھایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اب تو دکھانا چاہیے کیونکہ دیکھیے اس کے بہت بڑے ریپرکشنز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہوا کہ ایک تو ہماری اکانومی مسلسل جس طرح سے ایک مسئلہ چل رہا تھا اور اس کے بعد کس طرح سے انسرٹنٹی کی وجہ سے، انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایک دم جو ہے مندی آئی ہے. آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، آپ ویسے دیکھ لیں جس طرح سے جو انفلیشن کا بھی اور باقی سب بھی آپ دیکھ لیں، تو مارکیٹس کو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا تھا مارکیٹس کے اندر. تو یہ سب جو چیزیں میرے خیال میں اہم ہیں اور یہ لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اگر ای سی پی نے بھی کہا ہے کہ الیکشن وہ اکتوبر میں کراتے تو ہو سکتا ہے کہ اسی سال جو ہے اگلی حکومت بھی جو آئے، اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگلی حکومت اگر منتخب ہو کر کوئی آتی ہے، چینج ہوتی ہے ان ہاؤس چینج، تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، کب وہ الیکشن کا جو اور خاص طور پہ جو الیکٹورل ریفارمز اور ان چیزوں کی جو بات ہو رہی تھی، کیا اس کے اوپر پہلے کچھ کریں گے؟ کیونکہ جو ایک ہم جس بحران کے اندر تھے وہ تو ایک سارٹ آؤٹ ہوا ہے، لیکن ایک معاشی بحران جو ہے اب اس کو میرے خیال میں سارٹ آؤٹ کرنے کا وقت ہے. اور ایک یہ جو نیریٹو غداری کا تھا، یہ بھی میرے خیال میں اس فیصلے کے ساتھ اس کو دم توڑ دینا چاہیے یہیں کہ یہیں. اچھا وہ غداری کا تو ویسے بھی دم توڑ ہی نہیں گیا، کیونکہ جو آج ہم نے دیکھا جو پروسیڈنگز چلی اس کے اندر جو منٹس دکھائے گئے اس کے اندر یہ نہیں پتا تھا کہ بریفنگ کون دے رہا ہے، تو ایسے وہ کم از کم آپ کو لگتا نہیں وہ ایکسپوز ہو گیا؟ دیکھیں جہاں تک ہے نا جی ایکسپوز ہو گیا، اس فیصلے نے تو ایکسپوز کر دیا ہے، لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کا تعلق ہے، میرا خیال ہے وہ اس معاملے کو کنٹینیو کریں گے. آج بھی ان کو جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا وہاں سے جو خبر آئی ذرائع سے، اور جو ان کے وکیل صاحب ہیں امتیاز صدیقی صاحب اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جمع کرائی تھی کل فواد صاحب نے، ان سب میں اس بات کا تذکرہ ہے، موجود ہے کہ یہ جو غیر ملکی مداخلت کا مبینہ معاملہ ہے اس پہ کمیشن بنایا جائے. آپ کو یاد ہے کہ فواد صاحب جس دن وزیر بنے تھے، ایڈیشنل چارج لیا تھا انہوں نے وزارت قانون کا، تو اس دن پہلا حکم انہوں نے یہی جاری کیا تھا کہ وزارت قانون جو ہے فوری طور پر کمیشن قائم کرے.
تو عمران خان صاحب اس بانیے کو ڈیولپ کر چکے ہیں, اس کو اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے طور پہ, اور ان کی الیکشن کی اسٹریٹجی بھی یہی ہوگی. تو وہ اس پہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس پہ جو بھی قانونی راستے ان کے پاس ہوں گے, جو بھی سیاسی راستے ان کے پاس ہوں گے, اس پہ وہ چلتے رہیں گے. میرا خیال اس کے اوپر کیا کیا, ایک تو وہ احتساب کی بھی بہت بات کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی, بلاول بھٹو صاحب بھی, تو کیا آپ کو لگتا ہے احتساب بھی کیا جائے گا؟ اگر انہوں نے کوشش کی ایک شارٹ حکومت کی ٹرم میں جس میں اسمبلی میں ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ بہت تھن ہے, تو میرے خیال ہے کہ یہ پاکستان کی جو سیاسی جو میچورٹی جو اچانک سے ایک انجیکشن ملا ہے آج سپریم کورٹ کی طرف سے, لٹرلی ایسا ہے کہ ہماری جمہوریت اور ہمارا جمہور جو ہے وہ ایمرجنسی میں تھا, اور آ کے سپریم کورٹ نے اس کو انجیکشن دیا ہے اور یہ تھوڑا بحال ہوا ہے. اگر آپ اس کو واپس ایمرجنسی روم میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ پکڑیے ان کو اور کریے ان کے ساتھ احتساب. وہی بھونڈا احتساب ہوگا جو پہلے ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے, جو بےہودگی اور جو ناانصافی شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوئی, شیخ عمران الحق کے ساتھ ہوئی اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہوئی. اچھا, میں پھر سے دہراؤں گا, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر دفعہ دہرانا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. اب اس پہ لوگ کہیں گے کہ جی اڈیالہ جیل میں جہاں مفتاح اسماعیل تھے یا احسن اقبال تھے وہاں 7,000 اور لوگ ہیں, اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواہ میں لوگوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیں. جو خواہ نہیں ہے ان کو تو کرنا پڑے گا. نہیں, ان کی بات ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس وقت کم ہے. اب ہمارے پاس وقت یہ ہے, ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کرانا ہے, اور الیکشن ویسے بھی اگلے سال ڈیو ہیں. اگلے سال 1 ستمبر میں الیکشن ہم نے ویسے بھی کرانے تھے. تو اگر ہم نے الیکشن کرانا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو 2 ٹاسک ہیں ریفارمز کے, اگر ہم ریفارمز کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ایک ایسا الیکشن دینے میں کامیاب ہو جائیں جس کے نتائج سب کو تسلیم ہو, آر ٹی ایس کی شکایت نہ ہو, ای وی ایم کی شکایت نہ ہو, یہ شکایت نہ ہو کہ میرا کینڈیڈیٹ جو تھا اس پہ دباؤ آیا اور ٹکٹ واپس کر دیا, اس نے آزاد الیکشن لڑا. میرے کینڈیڈیٹس کو کوئی دباؤ نہ ڈالے کہ وہ پارٹی تسلیم کرے. اس کے اوپر بھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ووٹ ڈالنے پہ بھی کسی کو نہیں روکا جائے گا. آج وہی عرض کروں کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا اس حکومت نے, جس کے پاس مینڈیٹ بالکل ٹھیک ہے تھوڑا ہے, کم ہے, اور اگر اس کے پاس مینڈیٹ 1.5 سال کا بھی ہے تو اس کو پھر بھی چاہیے کہ جلد از جلد الیکشن کرنا جائے. دوسری چیزیں, لیکن ایک چیز ہے میمل, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح سے لوگوں پہ الزامات لگائے گئے ہیں پچھلے 4 سالوں کے اندر, لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے, کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ مثلا آپ یہ اب کھلے عام بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک سیل ہے, ایک میڈیا سیل ہے, وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک فیک نیوز کو جو ہے وہ کرتا ہے, کیا وہاں پہ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے آسما, میرے خیال میں آج ایک تو خیر عدالت کے اندر بہت بڑا احتساب ہوا ہے اس حکومت کا, اور دوسرا عوام کی عدالت میں بھی احتساب ہو جائے گا. تو اس لیے جو یہ چیزیں ہیں, یہ جو سمجھتے تھے کہ میڈیا کو مینج کر کے اور اس طریقے سے نیریٹو بنا کر اگر یہ ماورائے قانون کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, یہ آئین شکنی کر کے بھی ان کو لگتا تھا کہ اس میں رول آف لا اگر نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, یہ بہت بڑی سرپرائز ہے. یعنی اگر اس چیز کو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے تو کم سے کم وہ سب جو ہے وہ اب سامنے کھل کے سامنے بات آ گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے. میں 1 سیکنڈ کے لیے روکوں گی, میرے ساتھ شہری رحمان صاحب ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. سینئر رہنما ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر بھی ہے. شہری السلام علیکم. جی السلام علیکم آسما. جی شہری, کیا آپ کے تاثرات کیا ہیں اس فیصلے کے بعد, اور پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ بس جی, ابھی تو ہم عدالت سے اپنے آپ کو بچا کے, آپ کو پتا ہے جشن مناتے ہوئے کارکنان اور بار ایسوسی ایشن اور دوسرے لوگوں سے نکلے ہیں. ابھی ہمارا مشاورتی پارٹی کا اجلاس ہوگا بریفلی, اور اس کے بعد ہم اپوزیشن سے بھی, دوسری پارٹیاں بھی ہماری منتظر ہیں, ان سے بھی رجوع کریں گے. وے فارورڈ تو واضح ہے, اب ووٹنگ ہونی ہے اسی سیشن میں. عدالت نے واضح کر دیا ہے کیا کرنا ہے, اور بس یہ تو ہم ضرور کہیں گے کہ آئین کی پاسداری ہوئی ہے. بڑی خوشی ہوئی سن کے بہت سالوں بعد کہ یہاں رول آف لا اور پاکستان کی آئین کی پاسداری اور پارلیمان کی بالادستی کو تحفظ دی گئی, اور آنریبل ججز نے بڑا ڈٹ کے یہ فیصلہ کیا ہے, اور ان کو بھی مبارک اور پورے قوم کو مبارک میں. بالکل. اگر شہری اگر استعفے آتے ہیں, پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے استعفے آتے ہیں, تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا صورتحال ہوگی؟ جی سوری, آپ ریپیٹ کریں. اگر ریزائن کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز تو صورتحال کیا ہوگی, کیا بن سکتی ہے؟ دیکھیے بن جو بھی سکتی ہے. اس وقت میں آپ کو جوائنٹ اپوزیشن کا لائے عمل
अपनी सोच पे नहीं दे सकती, बट ऑब्वियसली बाय इलेक्शन हो सकते हैं, ये तो मेरी ذاتی एक सोच है। लेकिन हम मिल बैठ के एक मुश्तरका फैसला लेंगे, पहले पार्टी लेगी और फिर जॉइंट ऑपोजिशन, इसी तरह हम हर कदम साथ मिलके रखेंगे। तो दोबारा नंबर्स गेम पे बात आ गई, नंबर आपके पास है अभी मौजूद, सबके सब उतने ही आपके जी हमारे नंबर्स इंटैक्ट हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया शहरीमान साहबा जी, बहुत शुक्रिया। मैमल जो बात आप करी थी प्लीज कंटिन्यू कीजिए कि एहतसाब नहीं करना चाहिए फिलहाल। नहीं, मैं तो अभी कह रही थी कि देखिए एक प्रोसेस है, पूरा हुकूमती प्रोसेस एक होने दें। अभी तो 9 को इजलास बुलाया गया है, उस दिन क्या होता है वो देखेंगे, पीटीआई की उस दिन क्या स्ट्रैटेजी होगी वो देखेंगे, ऑपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी होगी, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर मतलब आगे जा बढ़ता है नहीं बढ़ता क्या होता है वो तो सारा उस दिन देखेंगे। जो बाकी चीजें जिस तरह मैंने कहा कि देखिए अदालत के अंदर आज एक बहुत बड़ा फैसला है इस वक्त, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आइन जो है आइन की बालादस्ती हुई है, आइन जीता है आज पाकिस्तान की, इस लिहाज से कि एक चीज गैर आईनी हुई थी तो उसके ऊपर एक अदालत का फैसला है। और हमारे आप देखिए बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, शुरू में भी बात कर रहे थे, वैसे भी जो पिछले क्योंकि 5वां दिन था, ये इतवार के रोज हुआ है और आज देखिए जुमेरात का दिन है। हाँ। तो 5वां दिन है, 5वें दिन तक लोगों को यही लग रहा था कि क्या वजह है कि इसके ऊपर इतना डिले क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी तशवीश भी हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से यूनानिमस डिसीजन आई है, इसका मतलब है कि जजेस ने पूरा एक चीज को देखकर फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। और अब जो है वो देख रहे हैं कि जो भी होगा वो असेंबली के अंदर होगा, क्योंकि देखिए पार्लिमानी निजाम है हमारा, जमहूरी निजाम है हमारा, तो उसके तहत ही हमें चलना चाहिए, प्रोसीजर्स के तहत ही चलना चाहिए। और जहां तक ये है कि ये देखिए आसमा वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी एक इस हुकूमत के अंदर हमने देखी थी, ऑपोजिशन के भी होते हुए जिस तरीके से मैनेज किए गए केसेस या जिस तरीके से सारा कुछ हो रहा था, तो ये शायद हमारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इससे शायद कुछ सबक सीखे। और वैसे तो उनको ये चीज है कि जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मेरा ख्याल है तारीख के साथ साथ अवाम का जो प्रेशर है उसको भी फेस किया गया, उसको महसूस भी किया गया और आइन के मुताबिक फैसला जो है किया है। इदारों का भी बड़ा किरदार है। वैसे मुशर्रफ एकदम पूछ लूं मैं इनसे, क्योंकि इदारों के न्यूट्रल होने से इदारे मजबूत भी हुए हैं। बाकी जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अब आदत नहीं रही इदारों की तरफ देखते हैं, बड़े इदारे की तरफ देखते हैं, लेकिन अब उनके न्यूट्रल होने से फर्क पड़ा है और जमहूरी निजाम भी मजबूत हुआ है। नहीं, इदारों पे अभी मुझे नहीं पता हमारे मुल्क में अभी वो राह हमवार हुई है कि हम मुकम्मल तौर पे खुले दिल से और खुले दिमाग के साथ तज़किरा कर सकें। इदारों की न्यूट्रलिटी पर भी मैं समझता हूं अभी भी एक सवालिया निशान बनता है। ये नहीं हो सकता कि बड़े इदारे, ताकतवर इदारे जो है वो एक चीज में इतनी मुदाखलत करने के बाद थोड़े से पीछे हट जाएं और हम उनको एक जो है एक क्लीन चिट जो है वो इशू कर दें। ऐसा भी नहीं है कि हम इदारों के खिलाफ कोई इदारों के खिलाफ बयानियां, तो देखें कोई पाकिस्तानी वो करेगा, वो अपना नुकसान करेगा ना। आपके मुल्क के लिए सबसे अहम इदारा वही है, लेकिन इदारे के अंदर जो लोग हैं, जो असर रसूख वाले लोग हैं और जो इदारे में जितने भी लोग हैं, क्योंकि इदारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इर्रेशनल हद तक जो है वो अपने आप को लिंक करते हैं इमरान खान के साथ। देखिए अभी आइन जो है वो जीत गया, जमहूरियत जीत गई, जमहूर भी जीत गया, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, शायद तादाद में वो इतने ना हो, लेकिन उनका जो वो जहां काम करते हैं उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ज्यादा आउटसाइज है, वजनी है, वो खुश नहीं है। तो ये जो कशमकश है, मुझे सबसे बड़ा जो खौफ है वो ये है कि इस कशमकश में कितना मुश्किल हो जाएगा गवर्न करना पाकिस्तान को, जितना ऑलरेडी था उससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े फैसले आने। अभी जिस वक्त ये फैसला आया है, यूएन में एक वोट हुआ है, यूएन जनरल असेंबली में, जिसमें रूस को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से हटाया गया है और उसमें पाकिस्तान ने फिर एब्सटेंशन की है। अब ये जो रूस वाला मामला है, रूस ने बीच में बयान भी दे दिया परसों, इसको कितनी जो है पेचीदगी से और कितने ख्याल से जो है हैंडल करना है। पाकिस्तान के अंदर भी आपने जवाब देना है कि भाई हमारा वाकई अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक। नई हुकूमत आएगी, सबसे पहला इल्जाम उस पर क्या लगेगा, आपको अमेरिका ने लगवाया है। अच्छा, उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो IMF जाएं और डील करें, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो उस पर ब्रेक लगे हुए हैं। तो उस वक्त जो है
کس طرح سے وہ جواب دیں گے. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم طرفداری چاہتے ہیں ایک حکومت کی دوسری کی. ایشو یہ ہے کہ اس ملک یہ بہت بڑا ملک ہے اور اس کی معیشت بہت چھوٹی ہے. ڈپلومیسی ہمیں چاہیے, فارن پالیسی پریگمیٹک چاہیے, اس کے بغیر کیسے ہو سکے گا. درست کہا. جس طرح آپ احتساب کی بات کر رہے تھے, دیکھیں احتساب کا مشرف صاحب آپ میں محمل کوئی مخالف نہیں ہے, لیکن احتساب ایک کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک الگ سے ایک باقاعدہ مہم شروع کر دیں کہ میں نے صرف احتساب کرنا باقی کوئی کام نہیں کرنا. آپ کے ادارے موجود ہیں, نیب موجود ہے, اس پہ آپ کو اعتراضات ہو سکتے ہیں. نہیں, جو کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو بھی تھا, پہلا نیریٹو یہی تھا. ایف آئی اے موجود ہے, ایف آئی اے موجود ہے, آپ کے اینٹی کرپشن کے ادارے موجود ہیں. وہ اپنے طریقے سے اپنے پروسیس کے مطابق, اپنے دائرہ کار کے مطابق, اپنے مینڈیٹ کے مطابق جاری رکھیں. اگر آپ خاص طور پہ احتساب کا جو ہے وہ جس انتقام کا وہ پہلو ہو وہ کریں گے تو پھر اعتراض ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کی سمت درست کرنی ہے. دیکھیں اس وقت کوئی ایسا ملک جو ماضی میں ٹریڈیشنلی ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. سب کو پتا ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں. سب کو پتا ہے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اس طرح کے نہیں ہیں. سب کو پتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے اپنے سیاسی معاملات میں امریکہ کی جو ریٹورک تھی ہماری اس کے اس کو ناراض کر لیا, یا کم از کم ہمارے اس کے ساتھ وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. اچھا, چین کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہاں کہاں گرے ایریاز ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی خارجہ پالیسی کی سمت درست کرنی ہے. خارجہ پالیسی جذباتی تقریروں پر نہیں بنتی. خارجہ پالیسی جو ہے وہ جلسوں میں نہیں بنتی. اس کے لیے آپ کو سوچ سمجھ کے اپنے مفادات کے لیے ونڈوز آف اپرچونٹی کھولنی ہوتی ہے. پھر معیشت ہے آپ کی بالکل سب سے آج جو کہ میرا شہباز شریف صاحب نے ادھر کہا بھی روسٹم پہ میمل کے معیشت کے لیے ہم مساق معیشت پہ عمل درآمد کریں گے, یعنی کہ تمام پارٹیوں کو جو ہے وہ شامل کریں گے. اس میں ظاہرہ کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. تو اب امیڈیٹلی, خیر ابھی تو ووٹ ہونا ہے, ابھی تو یہ نہیں پتا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے, یہ بھی نہیں پتا. لیکن اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ساتھ ملائیں گے؟ دیکھیے ابھی تک تو آسما انہوں نے یہی کہا تھا, جو انٹرویوز ہم نے سنے تھے, کہ اس کے اندر بغیر عمران خان صاحب کے ایک نیشنل گورنمنٹ, جو کہ خیر اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ نیشنل گورنمنٹ یا تو پھر آپ کہیں کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے, کیا کرنا ہے. خیر یہ تو اپوزیشن کی پارٹیز کا ظاہری بات ہے اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ بالکل اس لیے ہونا چاہیے کہ جو ملک کے لیے جس چیز کے اندر بہتری ہو. دیکھیے معیشت کو اگر ٹھیک صحیح درست سے طرف جانا ہے تو وہ ہمارے ملک کی بہتری ہوگی. ابھی خارجہ پالیسی کی بات ہوئی, دیکھیے آپ نے اسٹوری بھی پڑھی ہوگی کامران یوسف صاحب کی بھی ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ہی آئی تھی, کہ فورن پالیسی پہ اس کے اوپر یعنی کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں فورن آفس کے, وہ یہ جس طریقے سے پولیٹیکلی یہ ایک کیبل استعمال کی گئی, جس وجہ سے جس طریقے سے استعمال کی گئی, اس سے کتنا ہماری خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچا, اس سے کتنا ہمارے فورن آفس کے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. جو ہمارے یہ مشرف جو ہے آپ کو بہتر اس چیز کے اوپر بتا سکتے ہیں کہ انٹرنلی کیا کیا باتیں ہو رہی ہے. جو ہمارے سابق سفیر بھی ہے, جو ہمارے سرونگ سفیر بھی ہے, باقی بھی جو باتیں کر رہے ہیں پرائیویٹ وہ یہی کہہ رہے ہیں, اور پبلک میں بھی خیر بہت ساری اس کے اوپر بات ہوئی کہ آپ سیاست کے لیے آپ اس کو خارجہ پالیسی کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بہت بڑی چیز ہوئی تھی. تو لیٹس سی کہ آگے جا کے جو بھی نئی حکومت بنتی ہے, ابھی تو خیر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, اس دن 9 تاریخ کو سیشن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے. اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اس ساری چیز کو ایک مینڈ کریں گے, یعنی کہ ٹھیک کریں گے اس کو. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جناب احمد اویس صاحب ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم احمد صاحب. احمد اویس صاحب. وعلیکم السلام. جی سر, کیا حال ہے آپ کا, بتائیے کہ کیا تاثرات ہیں آپ کے آج کے اس فیصلے کے اوپر؟ دیکھیے فیصلہ بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور اگر اس کو ٹیکنیکلی فرام ڈفرنٹ اینگل دیکھا جائے تو اس میں فیصلہ ٹھیک فیصلہ ہے. اس میں یہ ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن تھا جس طریقے سے اسمبلی کا واقعہ ہوا تھا, اور وہ لگ رہا تھا اس میں لینئنٹ ویو نہ لیا جائے. یہ بھی لگتا تھا کہ شاید کچھ وہ ایسا بھی کر رہے ہیں کہ اس کو انلیگل ڈکلیئر کریں اور کہیں کہ الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں, کیری آؤٹ ہو جائیں. لیکن بہرحال جہاں تک سپریمیسی آف دا ہاؤس کا تعلق ہے اور وہ ساری باتیں ہیں, اس میں اب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو کس حد تک وہ لمٹس میں ہے, کیونکہ وہ پہلی موڈ پوائنٹ جو اس میں بنا تھا کہ وہ جو ہے نا irregularity آف پروسیڈنگس اور انلیگیلٹی آف دی رولنگ. یہ رولنگ جو ہے whether it is based on irregularity of proceeding or it is illegal or against the contrary to the constitution. تو یہ تھا کہ کہاں یہ اس سے فکس ہوتا تھا کہ کن اگر تو irregularity of procedure ہے تو پھر تو وہ
اس میں ہائی کو سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن ایلیگیلٹی اور انکانسٹیٹیوشنلٹی ہے تو اس صورت میں تو پھر وہ دیکھنے کرتے ہیں، یہی انہوں نے غالباً کی دہلی ججمنٹ میں آئے گی بات ساری. سر احمد اویس صاحب، نوئنگ یو کہ آپ نے اتنی آپ کی جوڈیشل موومنٹ کے اندر آپ کا اتنا بڑا کردار بھی اور ایک ہمیشہ سے اپرائٹ آپ رہے ہیں، یہ ایک تو آپ نے خود بھی کہا کہ ایکٹ آف ڈسپریشن تھا جو کہ نظر آیا، لیکن ساتھ ساتھ اب کوئی اور بھی سرپرائز کی ہم بات کر رہے تھے، اور بھی سرپرائز ہو سکتا ہے کیا؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ استعفے بھی دے سکتے ہیں، پھر اگر وہ استعفے دیتے ہیں تو صورتحال کیا ہوگی سر قانونی طور پہ؟ ایک پرابلم تو کریٹ ہو جائے گی، استعفے دے دیں گے تو پھر وہ ان کو ایک بلک میں دیکھا نا 156 کتنی 160 ان کی 150 کچھ سیٹیں ہیں، 155 ان کی ہے، لیکن اب تو کچھ منحرف بھی ہیں. ہاں منحرف ہے، چلو وہ تو منحرف تو ایک الگ صورت ہے. تو یہ ہیں پروونشل اسمبلی ہیں، تو وہ ایک کریٹ تو پرابلم تو کریٹ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ بھی، لیکن بہرحال دیکھیں میں تو آلویز ویری پازیٹیو تھنکر کہ جہاں تک اسٹیٹ جو ہے اس کو ہمیں اپ لفٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں بھلا کے اور بہت ساری ڈسپیشنیٹ ہو کے ہمیں اسٹیپ لینے چاہیے جس میں اسکور وننگ پوزیشن سے آگے نکل جانا چاہیے. بالکل سر. اب یہ پنجاب کے اوپر بھی آتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو سچویشن ہے، کل آپ نے دیکھی وہاں پہ ایک فلیٹریز ہوٹل میں بھی اجلاس ہوا، وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہوئی، تو اس کو آپ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ آئین کے تحت اجلاس بلا لینا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل نہیں، وہ بالکل وہاں بھی ہونا ہے. اگرچہ دوسری طرف بھی جو ہے وہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک بڑا غلط تاثر جو ڈیولپ ہو چکا ہے، اور وہ اپنے پنجاب میں تو اس کی بڑی ایک میرے خیال میں اتھارٹیٹیو ڈیمانسٹریشن دیکھی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے آگے آئین کو استعمال کریں، جبکہ آئین کے اندر جو ہے ہم ایوری ون شوڈ بی سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. تو لیکن ہم اپنے ہائی ابھی پنجاب میں ہم دیکھیں نا ایک ہائی ہارس آف ایروگینس ہے اور اس میں ایمبیشنز ہیں، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کانسٹیٹیوشن اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے پھر وہاں سے، اور وہ اس کو اٹھا کے پھینکنے میں کوئی کباہت محسوس ہی نہیں کرتا. دیکھیں نا بلک میں انہوں نے جا کے وہاں پہ وہ کسی زمانے میں سنا تو سانگا مانگا ڈاکٹرن جو ہے وہ پھر اس کو ریوائو کیا گیا وہاں پر اور وہاں بند کر دیے، اور پھر ان کا ہوا کہ جی یہ رات ان کو الیکٹ ہوا اس طریقے سے، پھر وہ کہا کہ جی وہ شاید اس کا اوتھ بھی لے لیں گے آج دن کو. تو یہ چیزیں جو ہیں پیشنس بھی ہیں، اور یہ ان کے اوپر ہمیں بہرحال میچور پولیٹیشین کی طرح بہیو کرنا چاہیے. یہ ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں جو ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں جو ہم ابھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے ابھی تک، اور ڈیموکریسی کا جو مقصد ہے جو چینج آف سوشل بہیویئر اینڈ اپریسیشن آف ادر پرابلم اور ادر کی کسی اپنے فیلو ہیومن بینگ جو ہے فیلو پرسن جو ہے اس کی اوپینین کو اپروو کرنا، اس کو اچھی نظر سے دیکھنا، اور کسی شخص کو ارسپیکٹو آف اسٹیٹس اور ریلیجن اس کو ایک آپ عزت کی نظر سے دیکھیں، اس کا احترام کریں. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہیں یہ ہمیں یٹ ٹو بی ڈیولپ. بالکل. تو سر آپ کیا مشورہ دیں گے نیشنل اسمبلی میں خان صاحب کو، اور پنجاب میں جو ہے وہ اپنی وہاں کی حکومت کو کیا کہیں گے آپ کہ کیسے اب آگے چلیں؟ اب دیکھتے ہیں جی، اب میرے خیال میں اب یہ اس وقت فیصلہ آیا ہے تو اس کا لیٹس سی کہ ابھی جو ہے میں اس کو آگے سے کس طریقے سے کرنا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے تو آگے بھی کہتا تھا کہ ان کے بالکل دیر آر سم جو اس کے سم پیپل سٹنگ رائٹ انڈر ہز نوز وہ غلط ایڈوائز بھی کرتے رہے، اور ان کا افیکٹ بھی اپنی جگہ پہ ہے. تو آپ مایوس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے اس سے؟ لیگل ٹیم سے مطلب ہے کہ مایوسی والی بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشچن تو یہ ہے کہ ہم جو رائٹ ڈائریکشن میں کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں چل سکتے. اور پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جس طریقے سے حکومت بنی چلی
اور اس کے ساتھ جو ایفیکٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہاں پہ بیڈ گورننس کا جو ایک اسٹگما لگا پنجاب کے اوپر پرٹیکولرلی اینڈ آلسو آن دی فیڈرل گورنمنٹ، ہم اس سے باہر تو نہیں نکل سکتے. بالکل. تو جی تو کیا سجیسٹ کریں گے سر پھر آپ؟ میرا خیال میں ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ وہ جان ملٹن نے کہا تھا نا کہ سو واٹ از دی بیٹل از لاسٹ، واٹ از ناٹ لاسٹ از انکانکریبل ول ناٹ ٹو سرنڈر. تو انسان اپنے آپ کو دوبارہ سے آگے لے کر آئے اور پازیٹیولی لے کر آئے، ناٹ دیٹ کہ وہ اس میں کسی کو ڈیمیج کرے. اور کیونکہ اسٹیٹ کا میٹر ہے، اسٹیٹ افیئرس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا نہیں سوچنا. اسٹیٹ میں جو یہ ایک لیونگ آرگنزم ہے اسٹیٹ جو ہے، ایک چلتا پھرتا ایک زندہ یہ ایک چیز ہے. اس کو کس طریقے سے آپ نے اس کے لیے اسٹیپ لینے ہیں، غلطیاں کی ہیں تو آگے ان کو جب ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں گے تو وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں اور آگے اسٹیپ لیے جائیں، سوچ بچار کے اسٹیپ لیے جائیں اور کوشش کیا جائے کہ یو ٹرن کم سے کم ہو. آپ پہلے ہی سوچ کے اسٹیپ لیں تاکہ آگے بڑھیں. بہت بہت شکریہ سر. طارق چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی ایک سوال پوچھیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے. جی احمد بھائی یہ بتائیے گا کہ پچھلے چند دنوں میں جو پنجاب میں کچھ واقعات ہوئے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی اچانک، اس کے علاوہ جو پنجاب اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے، اس طرح کے واقعات ہوئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی معاملات جو تھے وہاں کوئی ایڈوائس اچھی نہیں آ رہی تھی پولیٹیکلی اور لیگلی؟ یہ ایسے اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں بھی اب پنجاب میں اور پنجاب کے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، اس پہ کوئی پولیٹیکلی فائدہ کوئی نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کو یا اس کے الائز کو؟ جی ہاں درست ہے آپ کی بات، لیکن دیکھیے بات کوشچن یہ ہے کہ اس میں امپیشنس جو ہے نا وہ کا مظاہرہ دونوں طرف سے نہیں ہو سکا، اور یہ ایک دم سے ارجنٹلی کہ جو ذہن میں آ گئی ہے اس کو فوراً کر دینا ہے. اگر کوئی چیز ایمبیشن ہے تو اٹ ہیز ٹو بی translated into reality without losing any time. یہ ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ it has to be substituted by some patience. ٹھیک بات. یہ چیزیں ہمیں اپنے ڈیولپ کرنی ہوں گی. اگر جو ابھی اس واقعے کے بعد بھی سامنے صورتحال آئی ہے کہ اگر دیکھیں چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں، آپ اسپیکر جو ہے اسپیکر ہو یا ڈپٹی اسپیکر تو وہ انڈر دی رولز کانسٹیٹیوشن کو بہت ایمنس پاور دی ہوئی ہیں. یہی اس میں بھی ڈسکس ہوا ہے، اس کی جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو آپ دیکھیے گا. تو وہ اگر ایک سیشن انہوں نے ایڈجرن کر بھی دیا ہے تو وہ ہیون ہیز ناٹ فالوڈ. آپ کو اٹ واز اے میٹر آف فیو ڈیز، تو دوبارہ انتظار کر لیں، آپ تھوڑا سا دوسرے میں آ جائیں گے. یہ تو انڈیفینٹ تو ڈیلے ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اٹس اے میٹر آف 1 ویک. آپ دیکھیں نا آج 8 تاریخ ہے اور 16 تاریخ اگر وہ ڈال دیے نا تو 16 میں کتنے دن باقی ہیں؟ جی ہاں کافی دیر. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب، ون آف دا ویری سین وائسز آف پاکستان تحریک انصاف بھی، اور سینئر لائر بھی ہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں، اور بہت بہتر باتیں انہوں نے کہی ہیں. اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی ظاہر ہے کہ یہ باتیں سننی چاہیے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ لائل ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، ان کی بات کو بھی ویلیو کرنا چاہیے. میں عدیل سرفراز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ایک راؤنڈ اپ لے لوں. عدیل، کیا ہم سننا چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ اتنا تاریخی فیصلہ ہے جس کی گونج جو ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ رہے گی، پاکستان انشاءاللہ پائندہ باد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ میں اس کی جو گونج ہے وہ رہے گی. تو بتائیے کہ کیا مومنٹس تھے، کہاں کیا ہوا، کیا جو کورٹ روم کا جو ایک انوائرمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ جی بالکل، ہم گزشتہ 5 روز سے مسلسل اس کیس کو سن رہے ہیں. جو اس کی ہیئرنگ ہے ڈے ٹو ڈے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور ہم نے مسلسل یہی دیکھا ہے. پہلے 2 روز تو جب اپوزیشن کے لائرز اپنے جو آرگیومنٹس تھے ان کو پریزنٹ کر رہے تھے، اس سے ہمیں یہ تاثر عام نظر آ رہا تھا کہ عدالت کویش کرنے جا رہی ہے، اس رولنگ کو کالعدم قرار دینے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فالو اپ میں جو پریزیڈنشل آرڈر ہے اس کو بھی کویش کرے گی. اس کے بعد پھر باری آئی ہے حکومت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کی. ان کے آرگیومنٹس کے دوران عدالت نے ایک تاثر دیا کہ شاید کا میں یہاں پر لفظ یوز کروں گا کہ شاید نظریہ ضرورت کی طرف پھر سے ایک دفعہ سپریم کورٹ جا رہی ہے، کیونکہ عدالت نے یہاں پر یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اسٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھنا ہے، اور ڈالر کی
जो ऊंचाई है उसको भी देखना है जो कि 90 रुपए पर पहुंच चुका है, और दूसरी जानिब उन्होंने मुल्क की जो गुर्बत है और इन्फ्लेशन है उसका भी काफी एहसास जाहिर किया था। तो उसके बाद लग यूं ही रहा था और अदालत के रिमार्क्स भी आए थे कि हमने ये बात तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रूलिंग जो है वो ठीक नहीं है, वो गैर आईनी है, लेकिन उसके साथ आगे हमने क्या करना है। तो एक आम तासुर, इवन लीगल फ्रेटर्निटी काफी ज्यादा परेशान थी कि शायद अदालत एक मरतबा फिर नजरिया जरूरत का सहारा लेने जा रही है। एहसन बोन जो कि सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, वो बरमला कह चुके हैं कि ऐसा हुआ तो ये गलत होगा। उसके बाद जो मेरे नजर में आज की इस समाअत के दौरान जब अदालत ने फैसला महफूज किया, उससे कबल जो डिफाइनिंग मोमेंट था वो एक मखदूम अली खान जो कि लॉयर हैं अपोजिशन पार्टी के, उनके आर्ग्यूमेंट्स थे, और उसके बाद जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ उनकी जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 जजेस के सामने, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्टेटमेंट है उसने मेरे ख्याल से, मेरी नाकिस राय में, अदालत का माइंड काफी हद तक इस जानिब रागिब किया है कि अगर आईनी एक आइन की खिलाफ वर्जी की गई है तो उसके नतीजे में फैसला भी ऐसा ही होगा कि तमाम जो असेंबली है वो दोबारा से बहाल होंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अदालत ने शायद वहां से अपना जो माइंड है उसको सेट किया है। ताहम ये हमारे लिए कहना दुरुस्त नहीं होगा कि अदालत ने कब अपना माइंड सेट किया है, लेकिन एक तासुर आम यही मिल रहा है। जो वकला जब ये फैसला अदालत ने सुना दिया तो उन्होंने यही कहा कि हमें तो यूं लगा है जैसे अदालत ने आज नजरिया जरूरत को एक दफा फिर जिंदा करने की बजाय उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है और एक पॉजिटिव चीज है। इस जजमेंट का इम्पैक्ट काफी अरसे तक हमारी इस जो लीगल हिस्ट्री है इसमें रहेगा। और अब अगर यहाँ पर कुछ अटॉर्नी जनरल का बताइए, उनका भी अदील, उनका भी बड़ा अहम किरदार है खालिद जावेद खान साहब का। उन्होंने भी ये बात कह के कि वो स्पीकर की रूलिंग को जो है उसका दिफा नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है उन्होंने भी काफी अहम किरदार अदा किया इसमें, नहीं? बिल्कुल, उन्होंने काफी हैरानकुन तौर पर एक तो उन्होंने पहले रोज ही ये बात कही थी कि ये उनकी जिंदगी का एक अहम तरीन केस है और इस हुकूमत में बतौर अटॉर्नी जनरल एक आखिरी केस भी है, लिहाजा वो इसको काफी जो है वो टाइम लेकर अदालत के सामने अपना जो नजरिया है वो रखना चाहते हैं और बतौर अटॉर्नी जनरल एक लीगल माइंड के तौर पर वो अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। उसके बाद आज जब उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट शुरू किए तो वो जाहिर यही होता था कि वो वाकई एक वकील के तौर पर, एक लीगल माइंड के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, एक हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। उन्होंने स्पीकर की रूलिंग का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया बल्कि अदालत की मुआवनत को आज उन्होंने तरजीह दी है। और उसके साथ साथ उन्होंने बहरहाल एक बात जरूर कही थी, उन्होंने अदालत को जो इलेक्शंस हैं उसकी तरफ ले जाने का कहा और उसके हक में काफी वो कन्विंसिंग अपनी जानिब से आर्ग्यूमेंट्स भी देते नजर आए। इवन के जो रिबटल में मखदूम अली खान ने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे उनके रिबटल में इन्होंने फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन शायद वो अदालत को कन्विंस नहीं कर पाए और बहरहाल अदालत ने अब जो मामला है उसको दोबारा वहां पर ही ला खड़ा किया है जहां पर से ये मामला शुरू हुआ था, यानी कि अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग है वहां से ही मामला दोबारा से शुरू बिल्कुल बिल्कुल। आखिर ये अदील, आखिर में ये भी बताइए कि उस वक्त कोर्ट में कौन कौन मौजूद था और उनके क्या तासुरात थे जब ये फैसला सुनाया जा रहा था सियासी रहनुमाओं में से? जी, कमरा अदालत में उस वक्त जजेस के अलावा वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद सियासी कारकुनों की, सियासी रहनुमाओं की, बिलावल भुट्टो जरदारी और मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा है वो उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। और उसके साथ साथ जो हम ये कह सकते हैं कि जो वकला की सीनियर लीडरशिप है वो भी यहाँ पर मौजूद थी, मुख्तलिफ पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे और साथ साथ सिविल सोसाइटी और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का बहुत रश आज कमरा अदालत में हमें देखने में आया, जो एक गैर मामूली है। अमूमी तौर पर जब बहुत बड़ा तारीखी फैसला आता है तो इस तरह का रश हमें नजर आता है, लेकिन आज उससे भी एक गैर मामूली हमें सूरत हाल कमरा अदालत में नजर आई। आज ये वाहिद केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बल्कि 3 कमरा अदालत खोल रखे थे। 2 कमरा अदालत नंबर 6 और 7 में अलग से साउंड सिस्टम लगाया गया था ताकि इस रश को डाइवर्ट किया जा सके और लोग बआसानी जो है हेयरिंग को सुन सकें और ये इससे काफी ज्यादा आसानी भी हुई। और दूसरी जानिब मुश्किलात का सामना भी वकला को काफी करना पड़ा। आज जो सीनियर वकला की लीडरशिप है उन्होंने अदालत को, चीफ जस्टिस से अपना गिला भी किया। जब अदालत फैसला सुनाने के लिए आई तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन और जो आजम नजीर तारण है सेनेटर मुस्लिम लीग नून, उन्होंने आकर अदालत से बाज़ाब्ता तौर पर अपना
احتجاج ریکارڈ کروایا کہ ہمارے سینئر وکلاء کو بھی آج گیٹ پر سے اندر نہیں آنے دیا گیا اور نہ ہی ہماری گاڑیوں کو اندر آنے دیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے بھی کافی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس پر اپنا ایکشن ضرور لیں گے. دوسری جانب جو بات آپ نے کی ہے کمرہ عدالت میں ریئیکشنز کی، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر نظریں اس وقت ججز پر تھیں کیونکہ ہم فیصلے سن کر اس کے ٹکرز لکھ رہے تھے. تاثرات نوٹ نہیں کر سکتے. گہری آبزرویشن کا مظاہرہ نہیں کرے. اچھا آئی وش کہ ہم ہوتے وہاں پہ تو ہم تاثرات نوٹ کرتے، مگر ہم اپنی مزدوری پہ تھے. تو ظاہر ہے بہت شکریہ عدیل، آپ نے سارا دن کام کیا، ساری جو کیمرہ ٹیم، ٹیکنیکل سٹاف اور رپورٹرز اتنے دنوں سے کام کر رہے ہیں، اور بیورو چیف بھی آف کورس آپ بھی ہیں یہاں پہ جتنے، اور اینکرز بھی، تو اور تجزیہ کار بھی. میرا خیال ہے کہ سب کو ایک ان کی محنت کا یہ ہے کہ پاکستان کا آئین سر بلند ہوا ہے، یہ ایک بڑی بات ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ اب چونکہ ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مشرف میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ آگے جو چیلنجز ہیں وہ کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں عدم اعتماد کی کامیابی ناکامی دونوں صورتوں میں. سب سے جو امیڈیٹ چیلنج ہوگا اگلے 48 گھنٹوں میں، میرا خیال ہے کہ یہ میری امید تو یہ ہے کہ بڑی گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ وزیر اعظم اور پی ٹی آئی اس یہ جو شکست ہے اس کو قبول کر کے اور ایک اپنے آپ کو ایک جمہوری پارٹی اور آئین سے جڑی ہوئی پارٹی کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ کریں. لیکن یہ امید جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا پوری ہو سکے گی، اور ریزگنیشنز تو ان کا حق ہے، آئینی حق ہے، تو اس پہ تو کوئی تنقید، لیکن اس سے کچھ ہوگا نہیں کیونکہ جو کورم ہے اور جو ووٹ ہے وہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. امید یہ بھی ہے کہ کوئی ہنگامہ آرائی جو ہے یا کوئی جس طرح سے بائی دا وے میں نے ججمنٹ جو ہے جب ہم بات سن رہے تھے میں نے پورا ججمنٹ میں نے پڑھا اور اس میں تو جو شارٹ آرڈر ہے اس میں تو اتنی کلیئرٹی میں آنیسٹلی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. آئی ایم ریئلی شاکڈ کہ ججز نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے کہ یہاں سے وہاں جو ہے حکومت پورا انہوں نے رستہ بنا کے دیا ہے کہ آپ ایک اسموتھ ٹرانزیشن کی طرف جو ہے وہ جائیں. ابہام نہیں ہے فیصلے میں، دوبارہ ٹرانزیشن ابھی گارنٹیڈ نہیں ہے. آف کورس آئی مین کیا پتا وہ ناکام ہو جائے. ایگزیکٹلی بالکل اس کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں. آئی مین یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک مائنڈ ہو گیا ہے تو اب یہی ہوگا. لیکن جو آپ پڑھ کے سنائیں گے ہمیں جو آپ نے پڑھا ہے ابھی عدالت میں، دوبارہ ریپیٹ کریں گے آپ؟ میں ایک اور کوئی لمبا ہے کافی، وہ 3-4 صفحے، میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو مشرف صاحب نے کی. ہماری جو نسل ہے نا جی، اور آپ تھوڑی سی ہم سے چھوٹی ہیں اور کچھ ہم سے تھوڑے بڑے ہیں، ہم نے 3 مارشل لا دیکھے ہیں. ہمارا بچپن مارشل لا میں گزرا، ہمارا لڑکپن مارشل لا میں گزرا، اور ہماری جو جوانی تھی مارشل لا میں گزری. ہم سب کی، آپ کی سب کی خواہش ہے، ہم 1990 سے الیکشن دیکھ رہے ہیں. میں نے 1990 میں پہلی دفعہ ووٹ ڈالا تھا. ہر دفعہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری حکومت، میں نے کس کو ووٹ ڈالا، آپ نے کس کو ووٹ ڈالا، ہمارے ووٹوں سے بنی ہوئی حکومت جو ہے اپنی ٹینیور پوری کرے. اور جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں تو میرا ووٹ وہیں سے نکلے جہاں میں نے ڈالا تھا، اور میرے ووٹ کا اور آپ کے ووٹ کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہو. ساری کوششیں، اس میں کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان کا. پی ٹی آئی کے لوگ قابل احترام ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، اے این پی کے لوگ، جتنی جماعتیں ہیں، جے یو آئی کے، مسلم لیگ نون کے، سب اس ملک کو اچھا اور اس ملک کو پراسپر اور اس ملک کو بڑا اور اس ملک کو بڑا میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ ہے عوامی دباؤ. اچھا ہم یہ چاہتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے کہیں پہ بھی آئین کے خلاف ورزی کو سپورٹ نہیں کیا، حالانکہ نیریٹو جو ہے وہ شاید خان صاحب کی ٹاسک کی بات کریں. ٹاسک یہ ہے 2018 میں بھی یہی تھا، 13 میں بھی یہی تھا، 8 میں تھا، 2002 میں تھا. ایسا الیکشن ہو، ایسا اچھا الیکشن ہو انڈیا کی طرح، امریکہ کی طرح، برطانیہ کی طرح، جس میں کوئی یہ نہ کہے کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے کینڈیڈیٹ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کینڈیڈیٹ اٹھا لیے، کوئی یہ نہ کہے کہ لوٹا کھلیسی ہوئی ہے. ایسا الیکشن ہو، صبح اٹھے جناب ہارنے والا جا کے کہے کہ جناب بہت مہربانی، بہت اچھا الیکشن تھا، میں ہار گیا اور اب ہمیں آگے چلنا ہے. الیکشن، اچھے الیکشن کے علاوہ اس سے بڑا اچھا خوبصورت تحفہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ جو اقدار ہیں، پولیٹیکل جو نارمز کی ہم بات کرتے ہیں، پچھلے 4 سالوں میں تو ہم نے اس کی پامالی ہی دیکھی ہے معذرت کے ساتھ. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ خان صاحب جو ہے تسلیم کر لیں، جو کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے بائی دا وے؟ میں اتنے اچھے موقع پہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میں وہ پی ٹی آئی کا جو ڈی این اے شاید شروع میں نہیں تھا، لیکن اب جو ڈی این اے بن گیا ہے
وہ بہت زیادہ خان صاحب کے اپنے رویے سے جڑ گیا ہے. بڑے مزے کی بات ہے, آپ یہ دیکھیے کہ, اور یہ کسی پی ٹی آئی کے ہی جو سپورٹر ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, کرپشن وغیرہ کے کیسز, ان میں جو پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان پہ کوئی نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ کتنی ویلیوبل چیز ہے کہ اتنے اچھے لوگ جو ہے انہوں نے سیاست جوائن کی, اور ان کی نیت بھی اچھی تھی, ان کے پاس تیاری نہیں تھی. میں اسد عمر از دا ایزیسٹ ایگزامپل. ایک اچھا آدمی, پڑھا لکھا آدمی, پیٹریوٹک آدمی, قابل آدمی جو ہے, اور نان کرپٹ, کسی طرح سے اس پہ کرپشن کا کوئی وہ, ان کا جو پلڑا جو ہے بھاری ہوا, اور وہ جو منظر عام پہ آئے, میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے, چاہے وہ حکومت میں ہو, وزیر ہوں, چاہے جس چیز کے وزیر ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, ان کی آواز, ان کی جو رہنمائی ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے سپورٹرز کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارے ملک کے. اس اثاثے کو میں سمجھتا ہوں ڈراؤن آؤٹ کرنا یا میوٹ کرنا انڈر دا ویٹ, یہ جو بوجھ ہے جو عمران خان کی ایک پاپولر اسٹریک ہے, جس میں وہ فورن کنسپریسی یہ اور سب باقی, ان کے علاوہ سب کرپٹ ہیں, ان کے علاوہ سب لفافے لیتے ہیں. اگر آپ ان کی تعریف کریں تو آپ کرپٹ ہیں, آپ لفافوں پہ, اگر آپ ان کی تنقید کریں, یعنی کہ اگر آپ تعریف نہ کریں تو ایسا ہے, اگر تنقید کریں تو آپ امریکہ کے ساتھ میں, یہ اس طرح سے تو نہیں جو ہے اس معاشرے میں جو ہے ہم جمہوری نظام جو ہے اس کو چلا سکیں گے. تو میری دعا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی میں بہت اچھی چیزیں, بہت ویلیوبل چیزیں, وہ ہمارے لیے اثاثہ ہے بالکل. اور دیکھیے بہت اسی طرح اللہ میاں جو ہے ایک مڈل کلاس کو واپس ایک الیکشن پروسیس کا حصہ بنانا, پالیٹکس میں ان کو جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ بڑھانا, یہ پی ٹی آئی کا کریڈٹ ہے. پی ٹی آئی کا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے جو اپر کلاس جو ایلیٹ ہے, یا اربن جو ہے وہ ایلیٹ ہے, اپر کلاس, ان کو پالیٹکس میں انوالو کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے, ورنہ وہ کہتے تھے جی امیر لوگ جو ہے الیکشن دن گھر سوئے رہتے ہیں, یہ آپ کے یہاں ہمارے یہاں عام ایک بات ہوتی تھی, لیکن وہ لوگ آئے, اب ان کو لانے کے بعد دیکھیں پاپولیرٹی جو ہے نا, پاپولیرٹی بڑی ڈبل ایج, پاپولیرٹی بڑی ڈبل ایج, بہت زیادہ جو پارٹیسپیشن ہے وہ پی ٹی آئی کی خواتین, جو پاپولیرٹی دوری دار کی تلوار ہوتی ہے. آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں, آپ اس کو نیگیٹولی استعمال کر سکتے ہیں. آپ ہوا اس طرح یا نہیں ہوا وہ سب کے سامنے ہے, میرا خیال ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا, ہو سکتا تھا ایک پورا ادارہ بن سکتی تھی جماعت. بالکل ہمیشہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ جی فلاں آدمی جو ہے نا لیڈر بڑا اچھا ہے, اس کا مشیر بڑے جب خراب ہے. بالکل میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اس لیے کہ مشیروں کا انتخاب میں تو نہیں کرتا نا, بالکل وہ لیڈر صاحب خود کرتے ہیں. تو یہ آپ اس کو رسپانسبلٹی سے جو نہیں کر سکتے کہ جی وہ چونکہ نتیجہ برا نکلا تو اس کے ذمہ دار مشیر تھے. آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے پی ٹی اے کے لوگ تھے ان پر کوئی الزام نہیں ہے. مطلب بالکل صحیح بات ہے, جیسے ابھی احمد اویس صاحب کو میں سن رہی تھی, اچھی بات کی انہوں نے بہت, اور ہمیشہ ایسی بات وہ کرتے ہیں, مطلب ڈس اپوائنٹمنٹ تھی ان کے لہجے میں بھی کہ ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے ان کو صحیح طریقے سے شاید گائیڈ نہیں کیا, کہ اس طرح کی جو ایک بلی ایٹیٹیوڈ نظر آیا ہمیں انفارچونیٹلی. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ابھی میں عمر سرفراز چیمہ صاحب کو بائی دا وے ان کو بھی مبارکباد بھی دینی چاہیے, وہ 4 سال کے بعد اتنے نفیس, اور پہلے دن یعنی خان صاحب کے ساتھ ہی واز دا فرسٹ پرسن جو ہمیشہ اکبر ایس بابر اور عمر سرفراز چیمہ نے کبھی نہیں مطلب چھوڑا, ایون جب ان پہ برے حالات تھے تو بھی وہ چپ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گئے, بہت کم ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا, لیکن انہوں کو شکوہ نہیں کیا, کوئی میڈیا پہ نہیں آیا اس طرح سے. تو ابھی پارٹی جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ان الیکٹڈ لوگ تھے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو گئے؟ ان الیکٹڈ سے زیادہ جو نقصان دہ چیز تھی وہ جو کمپرومائزز انہوں نے کیے. اب یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کمپرومائزز کے بغیر انہوں نے کبھی وزیر اعظم بننا نہیں تھا, تو وہ انہوں نے ٹرائی کرنا تھا, لیکن اب ان کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور اگین ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ, افسوس کے ساتھ, مجھے نہیں لگتا وہ پوری کر پائیں گے. نیشن کو ہیل کرنا ہے, لوگوں کو واپس اکٹھے کرنا ہے. اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے سپورٹر جو ہیں وہ بالکل ایک الگ لائن پہ دیکھیں. ان کے سپورٹرز کو میں ایک التماس ان سے یہ کروں گا کہ بھائی کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری پوری سپریم کورٹ, ہماری پوری فوجی لیڈرشپ, ہمارے سارے سیاستدان اور جتنے لوگ جو ہے اس کا لائر کمیونٹی, لیگل کمیونٹی, یہ سب جو ہے یہ خیر مقدم کر رہے ہیں, کیا ہم سب جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ اپنے ملک کے خلاف؟ یہ ممکن ہے تو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے, ٹھنڈے دل سے, بطور انسان اور پاکستانیوں کو بطور انسان, جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت, وہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ کریں, تاکہ خان صاحب کو بھی تھوڑا لگام ہو کہ یہ دیکھیے اس طرح اس سمت میں لوگوں کو نہیں ان کو لے کے جا سکتا. لیکن ہوگا یہ کہ ان کے سپورٹر ان کو اور شے دیں گے,
اور ابھی جو میں سمجھتا ہوں بڑا جارحانہ ان کا بیانیہ سامنے آئے گا جو بہت زیادہ بربادی کی طرف خطاب بھی ان کا آ جائے سامنے، کیونکہ اب تو وہ پھر پرائم منسٹر ہیں تو وہ پرائم منسٹر تھے ایک صدارتی آرڈر کے تحت، مگر وہ ان کو آئینی حیثیت وہ نہیں تھی جو کہ اس وقت اب دوبارہ ہو گئی. ظاہر ہے اس وقت وہ باقاعدہ ریسٹور ہو گئے اور وہ ان کی کابینہ بھی جو ہے بحال ہو گئی. اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ کل وہ اجلاس بھی کریں گے اپنے پارلیمنٹیرینز کا، ان سے مشاورت بھی کریں گے، اور یقینی طور پر کل تک ہم بڑی بڑی خبریں، بڑے بڑے سرپرائزز جو ہیں ان کی طرف سے آئیں گے. ایسا کوئی سرپرائز نہ ہو جس میں آئین کی پامالی ہو، ایسا کوئی سرپرائز اس کا راستہ بند ہو گیا. وہ تو کورٹ کے شارٹ آرڈر میں بہت سی چیزیں آ گئی جو تفصیلی ہوگا. کافی 8 صفحے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا شارٹ بھی نہیں ہے، جو شارٹ آرڈر ہے اتنا شارٹ بھی نہیں ہے. جی میں خیال ہے کہ اس وقت ہمیں دوبارہ جانا ہے. میں یہاں وائنڈ اپ بھی کروں گی کیونکہ بلاول صاحب خطاب بھی کر رہے ہیں، تو آئیے ذرا ان کی پریس کانفرنس پہ چلتے ہیں. ہمارے بعد یہ سلسلہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا جاری رہے گا اور شوکت پراجا صاحب جوائن کریں گے، لیکن ابھی آپ چلیے